الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل البيت ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وقال المعصوم من كان حافظا لنفسه من كان محسنا في إحسانه ومن كان سائلا لنفسه ومن كان حافظا لدينه ومطيعا لأمر مولاه وللعوام أن يقلدوا. صلوات بر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان قوم و ملت، تمام جملہ مومنین اور مومنات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب محمد و آل محمد کے صدقے میں قاضی نور اللہ الشوستری شہید ثالث علیہ الرحمہ اور ان کی شہادت کے بعد ان کی شہادت کو ہم تک پہنچانے والے وہ علماء، وہ بزرگان، وہ ذاکرین و خطبہ باعمل، خصوصاً سرکار ناصر الملت و نصیر الملت و سعید الملت وہ مولانا سعادت حسین خان صاحب، مولانا طاہر جرولی صاحب اور خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب اور اسی طرح تمام جملہ مومنین اور مومنات، علماء باعمل، خصوصاً رہبر معظم امام راحل امام خمینی جنہوں نے پوری دنیا میں انقلاب جمہوری اسلامی ایران برپا کیا، اور وہ تمام علماء باعمل کی روحوں کو ایصال فرما دیں.
نعرہ صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ناچیز نے ایک آیت کریمہ اور دو احادیث و روایات معتبر کا سہارا لیا کہ جس کے ذیل میں کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ یہ بہرحال ہمارے لیے بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ جہاں ہمارے بڑے بڑے علماء، فقہا، بزرگان قوم و ملت، ذاکرین و خطباء بعمل ان مجالس کو خطاب فرمایا کرتے تھے، وہاں آج ناچیز کو بھی ہمارے برادر محترم، برادر بزرگ مولانا سجاد صاحب اباقاتی، جو ہمارے ساتھ ایران اور قم میں ایک عرصے تک رہے ہیں، انہوں نے یہ موقع دیا تاکہ اس منبر پیغمبر پر آ کر اور یہ لباس مقدس پیغمبر جو زیب تن ہے، ان تمام چیزوں کے تقدس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ان آیت اور احادیث کے ترجمے کے بعد کچھ گزارشات اور درد دل ہے جو بیان کرنا چاہ رہا تھا، بیان کروں گا انشاءاللہ۔ وقت ہے ہمارے پاس، ہم کو وقت کافی دیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے، وہ یہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش ہے کہ یہ پورا وجود ہمارا وجود ناقص ہے، ہمارے پاس کوئی چیز بھی کامل و مکمل نہیں ہے، پورا وجود ہمارا ناقص ہے، علم بھی ناقص ہے، معلومات، ذہن، دل و دماغ، عقل و فکر سب ناقص ہے، کامل و مکمل نہیں ہے، بیان بھی سب کچھ ناقص ہے، مگر اس خداوند کریم کی دی ہوئی جو محمد و آل محمد کے صدقے میں عقل سلیم عطا فرمائی ہے، عقل کامل تو نہیں کہا جا سکتا مگر عقل سلیم و سالم کہا جا سکتا ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک گزارش تمام مومنین اور مومنات سے ہے، بطور خاص وہ حضرات کہ جو کسی ضروری کام میں مشغول و مصروف نہیں ہیں، یہ بات اپنی جگہ بجا ہے کہ سب لوگ سفر سے آئے ہوئے ہیں، کچھ لوگ شب میں پہنچے ہوں گے، کچھ لوگ صبح میں پہنچے ہوں گے، اپنے ضروریات زندگی، اپنے آرام و استراحت کو بجا لانے سے جو لوگ فارغ ہو چکے ہوں، ان سے دس بستہ گزارش ہے، ان ذمہ داروں سے بھی نہیں گزارش ہے کہ جو یہ کام، اتنا بڑا پروگرام انجام دے رہے ہیں اور ان کے سارے ذمہ داریاں ہیں، وہ اگر یہاں بیٹھیں گے تو بقیہ ذمہ داریاں کیسے انجام پا سکتی ہیں، لیکن وہ حضرات کی جو بلا وجہ ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں اور سڑکوں پر ہیں، دکانوں پہ ہیں، خرید و فروخت میں ہیں، دنیا کے وہ سارے کاروبار زندگی میں مشغول ہیں کہ جو غیر ضروری ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ جوار معصومین میں جنت میں رہنے کی خواہش رکھتے ہیں اور ان کی وہ دعا و تمنا و آرزو رہتی ہے کہ خداوندہ ہمیں مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما اور مرتے وقت ہمیں مولائے کائنات کی زیارت نصیب ہو جائے، ان کے دیدار سے مشرف ہو جائیں، اس لیے کہ وہی ایک موقع ہوتا ہے کہ جو
مولا کائنات کی دیدار اور زیارت کا ایک موقع ہوتا ہے. زندگی میں تو ہماری آنکھیں اس لائق بن ہی نہیں پاتی ہیں اور بنا ہی نہیں پاتے ہیں, بنانے نہیں دی جاتی کہ جس سے ہم اپنے امام کا دیدار کر سکیں, اس امام زندہ کا بھی جو ہمارے درمیان موجود ہے. ان سے دستبردار گزارش ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں جوار معصومین میں دعائے ندبہ کی روشنی میں, کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ شیعو اپنی عظمت کو تو پہلے پہچانو, مولا کی عظمت کو تو بعد میں پہچاننا, معصومین کی اور اماموں کی عظمت کو تو بعد میں پہچاننا, اہل بیت اطہار کی جن کی شان میں قرآن, احادیث اور روایات قصیدے پڑھ رہے ہوں, جن کی زندگی, جن کی سیرت, جن کی حیات طیبہ پورا دین اسلام اور احکام اسلامی بن جائے, وہ بعد کی باتیں ہیں. ان کی منزل کمال تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے. اپنی عظمت کو پہچانیے کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ اے شیعو برود محشر, برود حساب و کتاب ایک نورانی ممبر ہوگا. یہ ممبر نہیں لکڑیوں کا یا سنگ مرمر کا نہیں, ایک نورانی ممبر ہوگا. اس نورانی ممبر پر شیعیان اہل بیت اطہار جلوہ افروز ہوں گے. اور ان کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا نور سے, اور وہ ہمارے پڑوس میں رہیں گے. وہم جیرانی. تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ نورانی ممبر نصیب ہو اور ائمہ معصومین اہل بیت اطہار کا پڑوسی بننے کا شرف حاصل ہو, تو کم از کم آج اور ہر اس جگہ پر جب بھی کہیں روئے زمین پر فرش ادا بچھ جائے اور مجلس حسین برپا ہو اور فرش ادا پر جگہ باقی ہو, بھری نہ ہو, اس لیے کہ بھر جانے کے بعد تو مجبوری ہے کہ جو بعد میں آ رہے ہیں, بعد میں آئیں گے, انہیں باہر ہی سے سننے کو ملے گا, کھڑے ہو کر یا کہیں بیٹھ کر. انہیں فرش ادا پہ جگہ نہیں مل سکتی. لیکن جب تک جگہ خالی ہے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس فرش ادا پہ ان ذوات مقدسہ کہ جوار میں رہنے کا شرف اسی دنیا میں مل جائے, تو کم از کم انہیں فرش ادا پہ آنا چاہیے. صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد پر. اور جنہیں اس فرش ادا پر آ کر ان ذات ہائے مقدسہ انبیاء اولیاء امام معصومین اہل بیت اطہار شہزادی کونین کے بزم میں بیٹھنے کا شرف اس دنیا میں نصیب ہو گیا, تو انہی کو انشاءاللہ مرتے وقت بھی نصیب ہوگا, مرنے کے بعد بھی نصیب ہوگا, اور بروز حساب و کتاب بروز محشر بھی نصیب ہوگا. صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد پر. اب اس کے بعد جو آ چکے ہیں وہ بھی, جو نہیں آ چکے, نہیں آ سکتے یا نہیں آنا چاہتے وہ بھی, جہاں جہاں بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہو, بشرطے کہ وہ جاگ رہے ہوں, ضمیر جاگ رہا ہو, بیدار ہو, تو اپنے گوش سماعت کو توجہ کے ساتھ ادھر متوجہ کرتے ہوئے غور سے سنیں, اور ہماری اپنی اصلاح کے لیے کم سے کم دعا کریں گے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. عزیزو, تو جب ہمارا سب کچھ ناقص ہے, تو اگر ہم سے کوئی بولنے میں خطا ہو جائے گی, سبقت لسانی جسے کہتے ہیں, کسی کی شان میں بھی, کسی شخص کی, کسی گروہ کی, کسی مسلک کی شان میں اگر کوئی گستاخی ہو جائے, کوئی جرات ہو جائے, کوئی جسارت ہو جائے, تو بعد میں وہ ہم سے سوال کر سکتا ہے, پوچھ سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, ہم توجیہ و تعویل کریں گے, دفاع کریں گے, معذرت خواہی کر لیں گے. مگر دو گروہوں کے لیے ایک پیغام. ایک گروہ جو مظلوم ہے, کمزور ہے, چاہے جس قوم و مذہب و ملت و مسلک کا ہو, ان کے لیے دعوت حق ہے اور پیغام محبت ہے. اس لیے کہ ہمارا دین و مذہب کیا ہے؟ محبت کا, امنیت کا, الفت کا, انسیت کا, مودت کا پیغام دیتا ہے.
اور جو ظالم طبقے کے ہیں، چاہے وہ اپنوں میں سے ہوں چاہے غیروں میں سے ہوں، ان کے لیے ایک وارننگ ہے کہ وہ کان کھول کر سن لیں کہ ہم شیعہ قوم کے لوگ کربلا والے حسینی دنیا میں صرف دو سے ڈرنا سیکھے ہیں، ایک تو خداوند وحدہ لا شریک قادر مطلق کی ناراضگی سے، انبیاء اولیاء اہل بیت اطہار کی ناراضگی سے، دوسرے دیندار کمزور اور مظلوموں کی آہ اور بددعا سے، بس اس کے علاوہ ہم نے کسی سے ڈرنا سیکھا نہیں ہے۔ حق گوئی میں، حق بیانی میں، حق پرستی میں کسی سے ہم نے ڈرنا سیکھا ہی نہیں، چاہے وہ ایک حکومت ہو یا بہت ساری حکومتیں ہوں، ایک قوم و مذہب کے دھرم کے ماننے والے ہوں، مسلک کے ماننے والے ہوں یا بہت سو کے ماننے والے ہوں، حکومت ہو یا حکومتیں ہوں، اگر ظالم کی شکل میں آئیں گی تو ہم کم ضرور ہیں مگر کمزور نہیں ہیں۔ صلوات محمد آل محمد پر ہم 72 کے ماننے والے ہیں، کم ضرور ہیں، کمزور نہ سمجھے ہمیں ملا کے چلیں گے تو حکومتیں بھی چلتی رہیں گی، حکم بھی مانا جائے گا، لیکن اگر ظلم کرنے کی کوشش کریں گے تو نہ حکم مانا جائے گا نہ حکومتیں باقی رہیں گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ پوری تاریخ آدمیت و انسانیت، تاریخ اسلام و مسلمین بھری ہوئی ہے۔ ہم نے بنی امیہ اور بنی عباس کا زمانہ دیکھا ہے، صدام ملعون کا زمانہ دیکھا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ آج کی حکومت مسلمانوں کو بہت پریشان کر رہی ہے، ایسے ویسے قوانین بنا رہی ہے، ایسے ایسے احکام نافذ کر رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سنیے گا، پریشانی ان ظالموں کے لیے ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ ظلم کرنا سیکھا ہے، جن کی سرشت میں، جن کی طینت میں، جن کی فطرت میں ظلم ہی ظلم رہا ہے، کبھی انہوں نے مظلوموں اور کمزوروں کا ساتھ و دفاع نہیں کیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو چاہے کانگریس کی حکومت ہو، چاہے سماجوادی کی حکومت ہو، چاہے بی ایس پی کی حکومت ہو، چاہے بی جے پی کی حکومت ہو، سن لے کان کھول کر، ہم شیعوں کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہم نے بنی امیہ، بنی عباس اور صدام کے زمانے کے ان ظالم و جابر ستمگر حکمرانوں کو دیکھا ہے اور اسی طرح سے زندگی گزاری ہے جس طرح سے ہمارے ائمہ معصومین اہل بیت اطہار چاہتے تھے ظالم کا مقابلہ کرتے ہوئے۔ اگر تم بھی اسی طرح سے پیش آؤ گے تو ہم تمہارے بھی سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور مقابلہ کریں گے، لیکن اگر کمزوروں و مظلوموں کا ساتھ دے کر ہمیں ملا کر محبت سے ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرو گے تو یہ صرف شیعہ مسلمان ہی نہیں، حتیٰ یہ سفید اور سیاہ امامے والے اپنے ملک اور وطن کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں اسلحہ دے کر مقابل میں آنے والے دشمنوں کے سامنے کبھی پیش کر کے دیکھا تو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہمارے علماء نے ثابت کر دیا ہے اسی ایران عراق جنگ میں، جنہوں نے کبھی اسلحے کا نام نہیں سنا تھا، کبھی اسلحہ دیکھا نہیں تھا، کبھی توپ دیکھی نہیں تھی، کبھی بم دیکھا نہیں تھا، مگر جب وطن پر آنچ آئی، اسلام و مسلمین پر آنچ آئی، مظلوموں پر آنچ آئی، کمزوروں پر آنچ آئی، اور ایک مرجع وقت نے، ایک رہبر مسلمین نے جب فتویٰ دے دیا، حکم دے دیا، تو ایک طرف حاکم ظالم ہے جو کہہ رہا ہے کہ کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے، ایک طرف امام راحل امام خمینی آیت اللہ العظمیٰ رہبر انقلاب خمینی صاحب ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ کوئی گھر میں رہنے نہ پائے۔ ایک طرف ظالم حاکم ہے، ایک طرف ایک معمولی سے زبان مبارک کے اوپر جاری ہوئے حکم اور فتوے کا اثر ہے کہ ماؤں نے اپنے گود کے بچوں کو لے کر گھر سے قدم باہر نکال دیا ہے نا ایسا؟ یہ ہمارے علماء کی شان ہے، مگر کون سے علماء جو دین کی خاطر اپنے کو قربان کرتے ہیں، دین کو نہیں قربان کرتے کبھی۔ اب عزیزو، میں آ رہا ہوں اپنے اصل مطلب کی طرف
یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا، اپنوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، کمزوروں کے لیے پیغام امن، محبت، دعوت حق، اور ظالموں کے لیے وارننگ کہ ہمیں کبھی چھیڑنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہم کبھی کسی کو نہیں چھیڑتے، لیکن اگر کوئی چھیڑتا ہے تو اسے ہم چھوڑتے بھی نہیں، یہ بھی ہے۔ ہم اپنے کو اذیت دے لیتے ہیں، کبھی دوسروں کو اذیت اور دکھ دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ عزیزو، انہی حق بیانیوں کی بنیاد پر میں ایک چھوٹے سے گاؤں مرکز وہابیت کا رہنے والا ہوں، سرائے میر، اعظم گڑھ، چھوٹا سا گاؤں احد پور کا رہنے والا ہوں۔ شاید کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے۔ میرے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے اسی دین حق کی دفاع کے سلسلے میں۔ قاتلانہ حملہ رات میں 12 بجے شب ضربت مولا کائنات ہوئی، سوتی ہوئی حالت میں ہو چکا ہے۔ ہم لوگ دعویٰ نہیں کرتے ہیں، دلیلیں موجود ہیں ہمارے پاس۔ تو ہم اس وقت بھی یہ آواز اپنے گاؤں والوں کو چیلنج کرتے ہوئے، وارننگ دیتے ہوئے ہم نے یہ بات بلند کی تھی، یہ آواز بلند کی تھی، کلو یومن عاشورہ کلو ارض کربلا کی روشنی میں، کہ ہم پاکستان نہیں بننے دیں گے۔ یاد رکھنا، چاہے کربلا بن جائے مگر پاکستان نہیں بننے دیں گے۔ سب کو للکارا تھا اور آج بھی، مگر ہماری آواز ایک نحیف سی آواز تھی جو آج تک نہیں پہنچ پائی، مگر آج الحمدللہ پہنچ رہی ہے، پہنچے گی انشاءاللہ۔ تو پوری دنیا کے عوام و خواص سے ہمارا خطاب ہے، اپنے گروپ سے بھی، دوسروں سے بھی، علماء، فضلاء، عوام، سب سے، کہ صرف 2 چیزیں اور بھی سیکھ لیں۔ کچھ مل جائے تو مغرور نہ ہو جائیں، اور کچھ کھو جائے تو مایوس نہ ہو جائیں۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد پر۔ صرف پیغام ہی پیغام ہے عزیزو۔ آیت کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکا۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میں کوئی خطیب اور ذاکر وکیر نہیں ہوں، لیکن بہرحال جب موقع مل جاتا ہے تو چاہے ہزاروں کا مجمع ہو، چاہے لاکھوں کا مجمع ہو، چاہے اہل سنت کا ہو، چاہے ہندو مسلم، جس کا بھی مجمع ہو، روڈ ہو، چوراہا ہو، ممبر ہو، کوئی مشکل نہیں الحمدللہ۔ اس لیے کہ اللہ نے مولا کے صدقے میں جو کچھ دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ یہی آخری تمنا ہے، یہ آخری دعا ہے کہ پالنے والے یہ پورا وجود ظاہر و باطن، عقل و ذہن، دل و دماغ، زبان، گویائی، علم، قدرت، طاقت، سب کچھ تیری دی ہوئی ہے، تو تیری ہی راہ میں خرچ بھی ہوتی رہے زندگی کی آخری سانس تک، چاہے زبان کے ذریعے سے، چاہے قلم کے ذریعے سے، چاہے ہاتھوں پر، سب کچھ تیری راہ میں خرچ ہوتی رہے، کہ جس خدا نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بتحقیق کی آئی ہے آپ کے پاس۔ کیا چیزیں آئی ہیں پتہ ہے؟ 2 چیزیں آئی ہیں، 2 چیزیں۔ وہ 2 چیزوں میں کون سی؟ پہلی چیز کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، نور آیا ہے، وہ کتاب مبین، اور کتاب مبین، کھلی ہوئی کتاب۔ 2 چیزوں کے لیے اللہ نے لفظ مبین بہت استعمال کیا ہے۔ کتاب کے لیے کتاب مبین، اور دشمن ابلیس شیطان کے لیے عدو مبین بہت آیا ہے۔ اور ایک جگہ امام مبین بھی آیا ہے سورہ یاسین میں۔ تو اسی کی روشنی میں کہ بتحقیق کہ آپ کے پاس آئی کتاب خدا بعد میں آئی ہے، جو کھلی ہوئی کتاب ہے، نور پہلے آیا ہے نا؟ کیوں آیا؟ کس لیے آیا؟ کتاب بعد میں آئی، نور پہلے آیا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ جب تک نور نہیں ہوگا، چاہے دنیا کا ظاہری نور لے لیجئے، چاہے وہ حقیقی نور لے لیجئے، تب تک کچھ پڑھا ہی نہیں جا سکتا، ہے نا؟ کتاب پڑھی نہیں جا سکتی، کھلی ہوئی ہو چاہے بند ہو، پڑھی نہیں جا سکتی۔ تو اسی لیے خدا نے پہلے نور بھیجا۔ اب یہ اور بات ہے کہ نور بدلتے رہے، چراغ بدلتے رہے، آفتاب و مہتاب بدلتے رہے، مگر روشنی نہیں بدلی، روشنی ایک ہی رہی۔
اور اس بات کو قرآن آیات و حدیث و روایات کی روشنی میں بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، مگر چونکہ یہاں پہ زیادہ قرآن آیات و حدیث و روایات کا سہارا نہیں لیا جا سکتا کہ جب تک کسی بھی ایک آیت کے اوپر، کسی بھی ایک حدیث و روایت کے اوپر سارے اطراف و جوانب کو پیش نظر رکھتے ہوئے گفتگو نہ ہو جائے، کہ کسی بھی طرف سے کوئی لوچ نہ پایا جائے، اس میں کوئی منقصت نہ پائی جائے، مدح بالذم نہ ہو جائے، تب تک زیادہ آیتیں، زیادہ حدیثیں روایتیں پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پتہ چلا بہت سی آیتوں کی بھرمار ہو گئی، تلاوت ہو گئی، بہت سی احادیث اور روایات کا سہارا لیا گیا، مگر کسی ایک کا ٹھیک سے ترجمہ بھی نہیں ہو پایا۔ بات ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ اگر ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اور اس کا احساس بھی ہمیں ہے، تو ہم باتیں وہی کریں گے کہ جو قرآن و احادیث و روایات معتبر میں ہوگا، اس لیے کہ اس منبر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مجمع، چونکہ اہل زبان ہم اردو زبان والے ہیں، اردو میں ہمیں گفتگو کرنی پڑے گی، مگر انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ سب قرآنی آیات و حدیث و روایات کی روشنی میں ہو۔ تو پتہ یہ چلا، شاعر یہ کہتا ہے کہ نبی کے دین تیری زندگی نہیں بدلی، گھٹا میں چاند رہا چاندنی نہیں بدلی، اور یہ تجربہ تو ہوا 12 مرتبہ اسلام، چراغ بدلے مگر روشنی نہیں بدلی۔ اس کی روشنی میں تو جناب آدم آئے، جناب نوح آئے، سارے انبیاء کے لسٹ اگر گنوانے لگیں گے تو پھر تو ہفتوں مہینوں لگ جائیں گے، اور کسی کا نام بھی یاد نہیں ہو پائے گا ٹھیک سے۔ اتنے انبیاء آئے، سب جو ہے نمائندہ الہی تھے، نور تھے، اپنی اپنی روشنی اپنے اپنے زمانے والوں کو پہنچاتے رہے، دیتے رہے، اور کتابیں بھی آتی رہیں، صحیفے بھی آتے رہے، مگر جسے سب سے پہلے خلق فرمایا تھا وہ اس آیے مبارکہ کا جو مصداق کامل و اکمل و اتم ہے، مصداق خاص ہے، اسے اور اس کے مقدس انوار کی شکل میں جو اولادیں تھیں پہلے خلق فرما رکھا تھا، اسے بعد میں بھیجا، مگر آیا، وہ آنے والا آیا۔ آج ہمارے یہاں بھی یہ دستور پایا جاتا ہے، اصول پایا جاتا ہے۔ میں سب سے چھوٹا ذاکر و خطیب تھا، مولانا ہے نا، اگرچہ ممکن ہے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ تواضع فروتنی اور انکساری کی بنیاد کہہ رہا ہوں چھوٹا، اس لیے کہ اگر در اہل بیت پر آنے والا اپنے کو بڑا سمجھنے لگے تو اس کا مطلب کہ وہی سب سے چھوٹا ہے، لیکن جو در اہل بیت پر آنے والا چھوٹا ثابت کرتا ہے اپنے کو، اسی کو اہل بیت بڑا ثابت کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ یہ در ہے ہی اتنا بڑا کہ اس در پہ آنے والے کو چھوٹا بننا پڑتا ہے، کبھی جو ہے رضوان جنت کو خیاط و درزی بننا پڑتا ہے، کبھی اتنے بڑے ستارے کو در سیدہ پہ آ کے جو ہے کہ معمولی ستارہ بننا پڑتا ہے، کبھی جبریل و میکائیل کو آنا پڑتا ہے۔ غرض کی جتنے بھی اس در پر آئے اگر بڑے سمجھ کر آئے تو کچھ نہیں بن پائے، لیکن جو چھوٹے بن کر آئے ان کا نام خدا نے روشن کر دیا۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد پر۔ تو یہاں کبریائی لے کر کوئی نہ آئے، یہاں تواضع فروتنی اور اپنے کو چھوٹا بننے کی کوشش کرے اور ثابت بھی کرتا رہے زندگی کے۔ یہ پوری کائنات بارگاہ عام خدا ہے، مگر کچھ بارگاہ خاص سے خدا ہے۔ یہ فرش اعلیٰ، یہ مجلس حسین، یہ مسجدیں، امام بارگاہیں، امام باڑے، یہ مزار، یہ روضے، یہ بارگاہ خاص سے خدا ہیں،
جس طرح سے بارگاہ خاص سے خدا ہے اسی طرح سے زمان خاص سے خدا بھی ہیں. ان خاص مقامات و مکانات مقدسہ کے جگہوں پر انجام دیا جانے والا کام جو ہوگا اس کا بھی ثواب خاص ہوگا اور اس کے اوپر انجام دیا جانے والا گناہ بھی جو ہے گناہ خاص ہوگا, اس کا عذاب بھی خاص ہوگا, اس کا ثواب بھی خاص ہوگا. پوری کائنات میں لوگ گناہ کرتے ہیں, اس کا گناہ بھی عام ہوگا, عذاب بھی عام ہوگا, اور ثواب کے کام بھی کرتے ہیں اس کا جو ہے ثواب بھی عام ہوگا اور سب کچھ. مگر یہ فرش ادا ایک ایسی جگہ ہے کہ جو ایک خاص مقام ہے, یہاں پہ ہر ایک کو آنا نصیب نہیں ہوتا ہے. کہ مجھے حسین کی مجلس میں یوں ہوا محسوس زمین اونچی ہے اور آسمان نیچا ہے. صلوات پیغمبر محمد و آل محمد پر. عزیزو یہ فرش ادا ہے, یہاں پہ نور کا تذکرہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ظلمتوں کا تذکرہ اگر ہو بھی جائے تو وہ جملہ معترضہ کے طور پر اور اپنے بچوں جوانوں نوجوانوں کو اشارتاً بتانے کے لیے, تاکہ ہمارے ائمہ معصومین اہل بیت اطہار کے اوپر مظالم و ظلم ڈھانے والے لوگوں کے بارے میں بھی کچھ پتہ رہے. ہمارے بچوں جوانوں نوجوانوں کو, بزرگوں کو پتہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے اس کی. کیوں ضرورت نہیں بھائی؟ ضرورت تو ہے. ہمارے یہاں اصول دین فروع دین ہے نا ایسا. اصول دین میں پہلے نمبر پر توحید. ہم توحید کے منکر نہیں, اقرار توحید کرنے والے خدائے وحدہ لا شریک. دوسرے نمبر پر نبوت, عدالت, نبوت, امامت, قیامت. یہ اصول دین ہے. اس اصول دین میں تمام ذاتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. توحید ذات خدا, عدالت صفات خدا, وہ بھی ذات ہے, عین ذات ہے. خدا کے صفات عین ذات ہیں. پھر نبوت کا تذکرہ, ذات پیغمبر انبیاء کا تذکرہ. پھر امامت, ذات کا نام, ذات کا تذکرہ. پھر قیامت, اس میں بھی. پھر دوسرے نمبر پہ فروع دین. پہلے نمبر پر نماز. توحید کو ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلی فرع کا نام اور عبادت کا نام ہے وہ نماز. صلوات پر محمد و آل محمد پر. گناتے چلے جائیے, نماز, روزہ, حج, خمس, زکات. پھر آخر میں دو چیزیں ہیں جس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے عزیزو. تولا اور تبرہ ہے نا ایسا. تولا 9ویں مرحلے پر, تبرہ 10ویں مرحلے پر. مگر ہم رکھتے ہیں اس کو پہلے نمبر پر, ہے نا. جس طرح سب سے پہلے کو خلق کیا, سب سے پہلے پیغمبر خود فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو خلق فرمایا. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب جناب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یہ تو پیغمبر فرما رہے ہیں نا. خود مولا کائنات اپنے سلسلے میں فرماتے ہیں خمرت طینۃ آدم 40 صباحا. میں نے جناب آدم کا خمیر جو ہے 40 دن جو ہے خمیر کیا. خلقتک بیدی. مولا کائنات فرماتے ہیں اے آدم ہم نے اپنے ہاتھ سے آپ کو خلق کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو ید پروردگار ہے, یہی تو ید اللہ ہے. ارے مولا کائنات ائمہ معصومین اہل بیت اطہار کی ذات والا صفات, اس ذات کا نام ہے. صرف ایک جملہ سنیے کہ جس نے سو کر مرضی پروردگار خرید لی, تو جو سو کر مرضی خرید سکتا ہے وہ جاگ کر جو عمل انجام دے گا تو کیا ہوگا. صلوات پیغمبر محمد و آل محمد پر. اس کا سونا عبادت, اس کا جاگنا عبادت, اس کا جنگ کرنا عبادت, اس کا صلح کرنا عبادت, اس کا تلوار چلانا عبادت, اس کا تلوار کا نیام میں رکھ لینا عبادت, اس کا سب کچھ عبادت. اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک قدم عبادت ہے. تو ہم کو بھی اسی کے پیش نظر زندگی گزارنی ہے. اگر ہم بھی اس کے سچے اور اچھے ماننے والے ہیں عزیزو, اور سچے اور اچھے واقعی اور حقیقی شیعہ اور مومن ہیں, تو ہم کو اپنا آئیڈیل اور سمپل اور نمونہ اپنے مولا کو بنانا پڑے گا. اور زمانہ غیبت میں
12वें इमाम तक के सिलसिले को मानते हुए ज़माने ग़ैबत में अपने उलमा मराज मुज्तहिदीन और फ़ुक़हा और वली अमर मुस्लिमीन को सैंपल और आइडियल और नमूना बनाना है, इसलिए कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन की रोशनी में भी और वो हदीस जो मैंने पढ़ी उसकी रोशनी में भी यही उलमा मराज मुज्तहिदीन और फ़ुक़हा हैं कि जिन्होंने हम तक करबला पहुँचाई है। अगर उनका कलम न चला होता, उन्होंने रोशनाई का इस्तेमाल न किया होता, तो न ये करबला हम तक पहुंचती, न ये फर्श अज़ा हम तक पहुंचता। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवल्ला भी जरूरी है, तबर्रा भी जरूरी है ना। तवल्ला इसलिए कि ये जमानत है हमारे अमाल की, कबूलियत अमाल, फुरूए दीन में जितने आमाल हैं उन सब की कबूलियत, राज और न्याज और जमानत और गारंटी तवल्ला है। मगर ये आधी जमानत है। अगर तबर्रा ना हो तो नाकिस है ये जमानत। तबर्रा भी जरूरी है और इसके लिए खुदावंदे आलम ने पूरा इतना बड़ा सूरह बरात के नाम से नाजिल फरमाया, जिसे सूरह तौबा कहते हैं। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मालूम होना चाहिए कि तबर्रा है क्या, बरात क्या है, इजहार बरात कहते किसे हैं। अजीजों, तबर्रा हमारे ईमान का एक जुज है, फुरूए दीन में से है। मगर अजीजों, थोड़ी सी रविश तबर्रा के ऊपर हमें तवज्जो करनी है, गुफ्तगू करनी है। आया तबर्रा जो हमारे बाद नासमझ और नादान लोगों के जहन दिलो दिमाग में समाया हुआ है उसे कहते हैं, या कुरानी आयात और अहादीस और रवायात और अइम्मा मासूमीन की हयात तय्यबा, उनकी सीरत पाक को मुलाहिजा करते हुए रविश तबर्रा के ऊपर अमल करते हुए तबर्रा करने का नाम तबर्रा है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तबर्रा का कोई मुखालिफ नहीं। अगर तबर्रा का कोई मुखालिफ है, मुनकिर है, तो दायरे इस्लाम और ईमान से खारिज है। लानत हो ऐसे लोगों पर। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तबल्ला के मुनकिर पर भी लानत हो, तबर्रा के मुनकिर पर भी लानत हो। मगर थोड़ी सी हमें रविश तबर्रा के ऊपर तवज्जो करनी है। आया तबर्रा गाली देने का नाम है? नहीं। तबर्रा किसी के रहबरों को, उसके मानने वालों के, किसी के इमामों को, किसी के बातिल खुदाओं को उसके मानने वालों के सामने बुरा भला कहने का नाम है? नहीं। इसलिए कि कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने खुद मना फरमाया है कि उनके बातिल खुदाओं को अलल ऐलान बुरा भला ना कहो, अलल ऐलान बुरा ना कहो कि तुम्हारे बरहक खुदा को पलट कर अगर उन्होंने बुरा कहा तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और फिर उसके बाद मौलाए कायनात नहजुल बलागा में फरमाते हैं, ला तकूनु मिन सब्बाबीन, ए हमारे चाहने वालों, देखो सब वो शत्म करने वाले ना बनो, गालियां देने वाले ना बनो। इसलिए कि सब वो शत्म करना, गाली देना, ये मालूम है किसकी सुन्नत है? कभी आपने सुना? 40 साल तक, बरसों, सालों, हजारों मिंबरों से मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की जाते वाला सिफात को गालियां दिलवाने वाला, सबको शत्म करने वाला माविया था। माविया था जिसने जमाने हुकूमत मौलाए कायनात में गासिबाना कब्जा करके उनका हक छीन कर उन्हें अपने आबाओ अजदाद की सुन्नत और सीरत पर चलते हुए हमारे मौला का हक गसब करके जालिमाना अपना तसल्लुत दिखाकर मौलाए कायनात के ऊपर हजारों मिंबरों से और सालों बरसों लानतों, मलामत और गाली और सब्बो शत्म किया करता था। तो पता ही चला सब्बो शत्म करना, गालियां देना किसकी सुन्नत है? ये अमीर शाम की सुन्नत है, मौला के चाहने वालों की सुन्नत नहीं है। हाँ, लानत भेजना जालिमों पर, लानत भेजना जालिमों पर, लानत भेजना जाबिर सितमगरों पर, लानत भेजना हक ज़हरा के गासिबों पर, लानत भेजना गदीर के गासिबों पर, लानत भेजना विलायत के गासिबों पर, लानत भेजना खिलाफत के गासिबों पर, लानत भेजना तमाम
معصومین کا حق تھا حکومت کرنا، سیاست کرنا، خلافت کرنا. ان سب کے زمانے میں ان کے حکومت و خلافت کو چھین کر غاصبانہ قبضہ کرنے والوں پہ لعنت ہو، اور ہاں جو ان کی حمایت کرنے والے ہیں ان پر بھی لعنت ہو. صلوات بر محمد و آل محمد پر. ہمارا کوئی عالم، ہمارا کوئی مولانا، کوئی مرجع، کوئی مجتہد، کوئی بھی شیعہ مومن واقعی نہ تو تبرہ کا مخالف ہے نہ تولا کا مخالف ہے. عزیزو، یہ شیعوں میں درار پڑنا پیدا کرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ہوشیار و خبردار رہنے کی ضرورت ہے. آج ہم شیعہ سنی میں بٹے ہوئے ہیں. شیعوں میں بانٹنے کی کچھ اہل بیت کے ماننے والوں میں یہ اختلاف کیوں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ. در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ. یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. تو جب ہم دوسروں کو درس محبت و اتحاد و وحدت دیتے ہیں تو یہ خود اہل بیت کے ماننے والے آپس میں کیوں؟ عزیزو، یہ نظریاتی اختلاف ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو تبرہ، زیارت عاشورہ ایک مکمل اسوہ، نمونہ، سمپل آئیڈیل ہے ہمارے لیے. تبرہ کا ہمارے مولا نے معتبر ترین زیارتوں میں زیارت عاشورہ ہے کہ جس میں ہمارے مولا نے سیرت بتائی ہے، روش تبرہ بتائی ہے. کیسے دشمنوں پر، کیسے ظالموں پر، کیسے دشمنان اسلام و مسلمین و تشیع و مذہب اہل بیت اطہار پر کیسے لعنت کی جائے، کیسے تبرہ کی جائے. پڑھیے تو زیارت عاشورہ. کیسے تولا، کیسے محبت کی جائے، کیسے مودت کی جائے، کیسے اہل بیت اطہار کو پہچانا جائے، معرفت امام معصومین کیسے حاصل ہو، معرفت اہل بیت اطہار کیسے حاصل ہو، معرفت سیدہ کیسے حاصل ہو، معرفت امام حسین کیسے حاصل ہو، معرفت امام باقر و صادق کیسے حاصل ہو، معرفت مولا کائنات کیسے حاصل ہو، معرفت امام زمانہ کیسے حاصل ہو. پڑھیے زیارت جامعہ، دیکھیے پوری زیارت جامعہ جو مفاتیح الجنان میں پائی جاتی ہے تولا بھی موجود ہے. پڑھیے دعائے ندبہ، اس میں تولا بھی ہے، اس میں تبرہ بھی ہے، اس میں فضائل بھی ہیں، اس میں مصائب بھی ہیں. زیارت جامعہ اور دعائے ندبہ گویا ایک مکمل مجلس حسین ہے. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد پر. اے کاش ہم نے اپنی پبلک، اپنے سماج، سوسائٹی، معاشرے تک پہنچایا ہوتا ان باتوں کو. آج یہ دعائیں، یہ زیارتیں صرف کتابوں کی نظر ہو کے رہ گئی ہیں. صرف چند لوگ ہیں، مخصوص لوگ ہیں، طلبہ ہیں یا علماء ہیں، ان کو بھی سب کو توفیق نہیں ہو پاتی ہے. کاش ہماری پبلک و سماج، سوسائٹی، معاشرے تک یہ بات نہیں پہنچتی کہ زیارت جامعہ ہے کیا، دعائے ندبہ ہے کیا. الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، اب ہمارے بعد علماء، مراجع، مجتہدین و فقہا کے تاکیدوں کی روشنی میں ہمارے جوان و نوجوان علماء ایران، عراق، شام سے آئے ہوئے پبلک و سماج، سوسائٹی و معاشرے کو بیدار کر رہے ہیں. الحمدللہ ہمارے مولانا سجاد صاحب الحمدللہ ایک انقلابی عالم دین ہے، ایک ولائی مولائی عالم دین ہے. انہوں نے ہم سے فرمائش کی. ہم نے تو چاہا تھا کہ کچھ محبت اہل بیت اطہار پر گفتگو ہو جائے، مگر وقت زیادہ ہو جائے گا، بہت سی باتیں ہیں. مگر ان کی فرمائش کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان تمام باتوں سے قطع نظر مرجعیت کے حوالے سے، چونکہ ان کی فرمائش ہے، تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈالنی ہے. یہ مراجع عزیزو جانتے ہیں، یہ مرجعیت بہت بڑی توفیق ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج کچھ لوگ مراجع فقہا کی مخالفت کرتے ہیں، جمہوری اسلامی ایران اور عراق کی ولی فقیہ کی مخالفت کرتے ہیں. نادان ہیں، ناسمجھ ہیں وہ لوگ. خامنہئی صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہماری یہ حکومت جمہوری اسلامی ایران کوئی 100% امام معصوم والی حکومت نہیں ہے، یہ تو ایک مقدمہ ہے، ایک زمینہ سازی ہے. اس حکومت کی نعرہ صلوات پر محمد و آل محمد پر بسم اللہ کہ جو ہمارا امام معصوم، امام عادل، نمائندہ برحق خدا جو قائم کرے گا، اس کے لیے ایک مقدمہ ہے. یہ بس 100% ہی نہیں، لیکن اور مسلمان حکومتوں کے مقابلے میں یہ جمہوری اسلامی ایران 80% کم سے کم اسلامی اور قرآنی اور اہل بیت والی ہے. صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد پر. جہاں پہ قرآن اور اسلام اور مذہب اہل بیت اطہار کے اعتبار سے قانون نافذ ہوتے ہیں، حکومت ہو رہی ہے. الحمدللہ کچھ لوگ اپنی اپنی دکان چلانے کے لیے مخالفت کر رہے ہیں،
مرجعیت کے اوپر، کبھی ولایت کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ہم جس طرح سے دشمنان خدا اور رسول اہل بیت اطہار کو نہیں برداشت کرتے، اسی طرح زمانہ غیبت میں ان علماء مراجع مجتہدین بعمل فقہاء بعمل کے خلاف اگر کوئی قلم و زبان کا استعمال کرتا ہے اور کرے گا تو ہم اسے بھی نہیں برداشت کریں گے، اس لیے کہ وہ اہل بیت اطہار کے مذہب کو صحیح معنوں میں صحیح ڈھنگ سے پیش کرنے والے ہیں ہمارے درمیان۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ مداد العلماء، کیا فرمایا؟ عزیزو، ہم مفتی نہیں ہیں، ہم مرجع نہیں ہیں، ہم مجتہد نہیں ہیں، اگرچہ چاہا تھا، کوشش تو تھی کہ بن کے آئیں، مگر حالات زمانے کے تقاضوں نے مجبور کر دیا۔ آپ حضرات کی خدمت کرنے کا ایک جذبہ تھا جو مجبور کیا کہ سب لوگ وہیں پہ رہیں گے تو ہم اپنوں کو کچھ باتیں کیسے جو سیکھ چکے ہیں لے جا کے سکھائیں گے۔ سب لوگ بزم ائمہ معصومین میں ہی رہنا چاہتے تھے، کون نہیں چاہتا؟ ایران اور عراق اور شام سے ان مزارات مقدسہ کو چھوڑ کر واقعی آنے کا جی نہیں چاہتا، مگر وہی زمانے پیغمبر و ائمہ معصومین و اہل بیت اطہار کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ کو چھوڑ کر آنا پڑتا ہے۔ گویا اس دنیا میں جنت ہیں وہ مقامات، قم مقدس ہو، شام ہو، ایران ہو، عراق ہو، مشہد مقدس ہو، نجف ہو، سامرہ ہو، کاظمین ہو، کربلا ہو، یہ اس دنیا میں جنت ہے، بلکہ اس جنت کے لیے بھی یہ جنت کے ٹکڑے ہیں۔ کون؟ دو زمینیں ایسی ہیں کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ہیں، ایک زمین مقدس قم ہے، ایک سرزمین کربلا ہے۔ عزیز سنیے، مگر دونوں میں فرق ہے۔ زمین مقدس قم بھی جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور سرزمین کربلا معلیٰ بھی جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، مگر ایک فرق کے ساتھ۔ سرزمین مقدس قم کو جنت میں شامل ہونے کے لیے جانا پڑے گا، اور جنت کو شہدائے کربلا کی عظمت و بزرگی اور ان کی زحمت و محنت و مشقت و شہادت کو شہدائے کربلا کے صدقے میں پیش نظر رکھتے ہوئے جنت کو خود کربلا آنا پڑے گا اپنے اندر شامل کرنے کے لیے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ اس جنت میں کہ جو اس وقت دنیا میں جنت ہے، اس جنت میں زہرا کا لال آرام فرما رہا ہے۔ کون زہرا پتہ ہے؟ ایسے ہی نہیں مولا کائنات آئیڈیل سمپل بن گئے تھے، وہ کف بن گئے تھے، ہمسر بن گئے تھے شہزادی کے لیے، کہ جن کے لیے روایت ملتی ہے کہ اگر مولا کائنات دنیا میں خلق نہ فرمائے گئے ہوتے تو شہزادی کا کوئی کف نہ ہوتا۔ حتیٰ جناب آدم اور ان کے علاوہ حتیٰ خود خاندان بنی ہاشم میں مولا کائنات کے بھائیوں میں سے بھی کوئی ان کے علاوہ ان کا کفر نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جس علی کی ولایت کے اعلان کے بغیر رسالت نامکمل رہے، دین خدا نامکمل رہے، اس کے لیے اس کی زوجہ بھی تو ویسی ہی ہونی چاہیے، شوہر ایسا کہ جس کی ولایت و خلافت کے بغیر دین نامکمل، اور زہرا ایسی جن کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیوں کے بغیر جنت کی نعمتیں نامکمل۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر۔ تو اس کا لال بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اس کے سرزمین مقدس کو، جائے شہادت کو اگر جنت میں شامل نہ کیا جائے تو خود جنت نامکمل۔ عزیزو، تو مداد العلماء افضل من دماء الشہداء۔ پتہ ہے شہداء کے خون سے بہتر ہے روشنائی صرف، تو خون کتنا افضل ہوگا ان کا؟ یہ پیغمبر فرما رہے ہیں، ہم مفتی نہیں ہیں، فتویٰ نہیں دے رہے ہیں، ہم لوگ بیان فتویٰ کرتے ہیں۔ صرف کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ فتوے کو بیان کرتے ہیں۔ عزیزو، حتیٰ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے توضیح المسائل، یہی وہ ممبر ہے۔ میں نے بچپنے میں ایک مرتبہ شرکت کی غرض سے یہاں آنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ اسی ممبر سے ہمارے بزرگ عالم دین مولانا سعادت حسین خان صاحب تابہ سراہ ممبر سے مسئلہ بیان کیا کرتے تھے، بعد از نماز جماعت یا قبل نماز جماعت توضیح المسائل کھول کر بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہیں مسائل یاد نہیں تھے، مگر اپنے علمی غرور کو کچلتے ہوئے
کتاب کو کھول کر اپنے مرجع مجتہد اپنے فقیہ کا مسئلہ بیان کرتے تھے، حالانکہ وہ خود بھی تقریباً مجتہد تھے۔ تو ہم لوگ بیان فتویٰ کرتے ہیں، فتویٰ نہیں دیتے۔ فتوے کا حق اسی کو ہے کہ جو قرآن و احادیث و روایات میں غوطے لگاتا رہتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، تو مداد العلماء پیغمبر فرماتے ہیں، مداد العلماء یعنی وہ جو روشنائی استعمال کی جاتی ہے لکھنے میں کتابوں کے، اس کی روشنائی شہداء کے خون سے بہتر ہے، شہداء کے خون سے۔ اب آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیے گا کہ شہداء میں تو شہداء کربلا بھی آگے نہیں عزیزو، شہداء کربلا کی عظمت اپنی جگہ ہے۔ صلوات پر محمد آل محمد پر۔ شہداء کربلا کا کوئی موازنہ، کوئی مقایسہ، کوئی کمپیئر، کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ شہداء بدر و احد مراد ہیں اس سے، شہداء بدر و احد کے خون سے بہتر ہے۔ علماء، فقہاء، مراجع، مجتہدین کے قلم کی روشنائی، تو جس کی قلم کی روشنائی پیغمبر شہداء بدر و احد کے خون سے بہتر و افضل قرار دے رہے ہوں، تو ان کا خون کتنا عظیم ہوگا؟ اب آپ اندازہ لگائیے ان کی عظمت کا۔ یہ مرجعیت ایک توفیق ہے۔ ایک جملہ سنیے گا، جس عمر میں جانے کے بعد یا چلے جانے کے بعد عوام الناس کی عقلیں خبط ہو جایا کرتی ہیں، خبط الحواس کہنے جانے لگتے ہیں کہ سٹھیا گئے ہیں، اس عمر میں جانے کے بعد ہمارے علماء، مراجع، مجتہدین و فقہاء کی عقل اور پختہ ہوتی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ اب اس سے بڑھ کر ضمانت و گارنٹی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیے تاریخ اٹھا کے، بہت کم ایسے علماء، مراجع، مجتہدین گزرے ہوں گے جو نابالغ تھے مگر مجتہد ہو گئے تھے۔ آج کی تاریخ میں 60 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں کوئی عالم، طالب علم پڑھتے 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 تب کہیں جا کے صاحب توحید المسائل، صاحب رسالہ بن پاتا ہے، جو آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ وہ دو دفتیوں کے درمیان جو رسالہ ہوتا ہے توحید المسائل کہتے ہیں، یہ 80 سالہ 90 سالہ زحمت و محنت و مشقت کے دنیا و ما فیہا کو ترک کر دینے کے بعد ان محنتوں کا نتیجہ ہوتا ہے آپ کے سامنے، جن کو ہم بڑی ناقدری سے دیکھتے ہیں۔ عزیزو، اب ایک جملہ اور سنیے، جس دنیا کے چکر میں ہم پڑھ کر اس میدان کو چھوڑ کر چلے آتے اور کچھ بھی نہیں بن پاتے، ایک معمولی سے ذاکر و خطیب و شاعر و اناؤنسر و طالب علم بن جاتے ہیں بس، ہے نا؟ اسی دنیا و ما فیہا کو ترک کر کے وہ مراجع، مجتہدین و فقہاء مرجع بنتے ہیں، اور جب مرجع بن جاتے ہیں نا تو جس کے چکر میں پڑھ کر ہم چھوڑ کے چلے آتے ہیں، آج جا کے دیکھیے جو لوگ گئے ہیں، ڈالروں کی، پاؤنڈ کی، درہم و دینار کی اٹیچیاں لے کر لوگ لائن میں کھڑے رہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے دیدار ہو جائے، ملاقات ہو جائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ ہے یا نہیں ایسا؟ ملاقات بھی نہیں نصیب ہو پاتی، دیدار و شرف بھی نہیں مل پاتا، ہے نا؟ اربوں لے کر جاتے ہیں کہ اجازہ مل جائے، ملاقات کا شرف مل جائے۔ کیوں ایسا ہوا؟ بتائیے۔ یہ مرجعیت بہت بڑی توفیق ہے عزیزو۔ یہ فقاہت کوئی معمولی کام نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے جسے ہم لوگ ناقدری سے دیکھتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ جو ہے کھڑے ہو گئے علماء، مراجع، مجتہدین، فقہاء کے خلاف، ان کے تصویروں کے اوپر قدم رکھ کر چل رہے ہیں، ان کے پرچم تلے قدم رکھ کے چل رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ سنیے، جو دشمنان مرجع دورہ ہیں دوستو، جو دشمنان مرجع دورہ ہیں دوستو، ان کا کسی یزید سے رشتہ ضرور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ یہ مراجع کے دشمن حسین کے دشمن، یہ مراجع کے دشمن کربلا والوں کے دشمن، مراجع کے دشمن اہل بیت کے دشمن، مراجع کے دشمن اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، مذہب تشیع کے دشمن۔ اس لیے کہ کربلا بھی، حسین بھی، ادا بھی، اداداری بھی، مجلس حسین بھی، اسلام بھی، قرآن بھی،
تعلیمات محمد و آل محمد بھی، اخلاق محمد و آل محمد بھی، سب ہمارے علماء مراجع مجتہدین فقہا کے قلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ کوئی نبی نہیں آیا ہمارے پاس، کوئی ولی نہیں آیا، کوئی وحی نہیں نازل ہوئی، کوئی الہام نہیں ہوا، کوئی ملک و فرشتہ نازل نہیں ہوا کہ جو سینے بہ سینہ ہمارے پاس آ گیا۔ اگر ہم نے زانوِ ادب طے کر کے ان کے سامنے جو چار حرف نہ سیکھا ہوتا تو ہم بھی کسی لائق نہیں تھے، ہے نا؟ کہ مرجعیت بہت بڑی توفیق ہے جس کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا پتا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ نور کو پہنچانے والے ہیں، نورانی مخلوقات کی عظمت کو پہنچانے والے ہیں، ورنہ ان نورانی مخلوقات کے بارے میں ہم کیا سمجھ پاتے کہ جس کے لیے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری لولا، حدیث قدسی میں خدا فرما رہا ہے لما خلقت الافلاک، لولا علی لما خلقت، لولا فاطمہ لما خلقتکما، لولا الحسنین لما خلقتکم، یہ پوری حدیث ہے۔ سب پنجتن اور معصومین کے صدقے میں خلق ہوئے اور سب کو اللہ نے پہچنوایا بھی، جنہوں نے اللہ کو پہچنوایا تو اللہ نے بھی انہیں پہچنوایا، اس لیے کہ خدا کا وعدہ ہے۔ نور آیا پہلے محمد کی شکل میں، دوسرے محمد کی شکل میں، تیسرے 1 سے لے کے 12، 1 سے لے کے 14، سب کے سب نور، اور سب کو اللہ رسول پہچنواتے رہے، اسلام و قرآن پہچنواتا رہا۔ کتاب قرآن کی شکل میں آئی، قرآن ناطق وہ، نور کی شکل میں وہ، قرآن صامت یہ، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتاب تو ہمارے سامنے موجود ہے، وہ نور کہاں ہے؟ شہنشاہ تمثیلات مرزا محمد اطہر صاحب، جو کچھ لوگ کہتے ہیں حبیب اکبر، خطیب اکبر یعنی حبیب اکبر، یقیناً تھے وہ مثالوں سے وعدے کیا کرتے تھے۔ ایک مثال، دنیا یہ کہتی ہے 12 امام کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہ نور آخر ہیں، آخری نور ہیں خدا کے، وہ بھی یہ سامرا میں پیدا ہوئے اور وہیں سے غائب ہوئے، ہے نا؟ دنیا یہ کہتی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا بھی امام کہاں سے؟ خانہ کعبہ سے ظاہر ہوا، ہمارا آخری بھی وہیں سے ظاہر ہوگا، پیدا تو ہو چکا ہے، بلکہ یہ تو خلقت ظاہری تھی، خلقت اولیہ تو بہت پہلے ہو چکی تھی، وہ بھی وہیں سے کہتے ہیں کہ غائب کہیں سے ہو اور ڈھونڈا کہیں جا رہا ہو، آپ خانہ کعبہ کہتے ہیں، حالانکہ جو چیز جہاں غائب ہوتی ہے وہیں سے ڈھونڈی جاتی ہے۔ شاید لوگوں کی سنی ہوئی مثال ہو، مگر بچوں کے لیے ہم کہتے ہیں اچھا بات تو بھائی تمہاری صحیح ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ ہم روزانہ اور مہینے میں چند دن انہی چاند اور سورج کو دیکھتے ہیں کہ چھپتا کہیں ہے اور ظاہر کہیں سے ہوتا ہے نا؟ سورج کہاں ڈوبتا ہے روزانہ، کہاں غائب ہوتا ہے، چھپتا ہے؟ مغرب میں یا مشرق میں؟ مغرب یعنی پچھم میں ڈوبتا ہے، غائب ہوتا ہے، چھپتا ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور پھر صبح میں کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ مشرق میں یعنی پورب طرف، ہے نا؟ چاند بھی اسی طرح سے غائب کہیں ہوتا ہے، چھپتا کہیں ہے، نکلتا کہیں اور سے ہے۔ اور آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جو چیز جہاں چھپتی ہے، جہاں غائب ہوتی ہے، وہیں سے نکلتی ہے، یہ فارمولہ آپ کا ہوگا، مگر ہم تو خدائی فارمولے پہ چلتے ہیں۔ خدا نے بھی آفتاب دنیا کو چھپاتا کہیں نکالتا کہیں ہے، مہتاب دنیا کو چھپاتا کہیں نکالتا کہیں ہے، تو جب وہ آفتاب نبوت و امامت، وہ مہتاب امامت و نبوت، ضروری نہیں کہ جہاں تک چھپا ہے وہیں سے نکلے۔ ہمارا پہلا مہتاب امامت، ہمارا پہلا آفتاب امامت خانہ کعبہ سے ظاہر ہوا تھا، تو ہمارا آخری بھی وہیں سے ظاہر ہوگا، بالکل اسی خدائی فارمولے پہ چلتے ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہیں ہی ایسے کہ جو خدا کے گھر سے ہی ظہور فرماتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد پر۔ یہ بھی کس نے پہنچایا؟ یہ نور ہیں،
اور انہیں کی روشنی میں ہم کتاب خدا کو سمجھ سکتے ہیں. ایک معمولی سی کتاب. اچھا عزیزو، پھر ایک سوال، ایک مثال. ڈاکٹر ہے نا، وہ جو تقلید کے خلاف ہے، مراجع کے خلاف ہیں، ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں. آپ تقلید نہیں کرتے نا، تقلید کے خلاف ہے، مرجع کے خلاف ہے نا. آپ زندگی کے کسی شعبے میں بھی آپ چلے جائیے، آپ کی زندگی کا ایک ایک قدم، ایک ایک سانس، ایک ایک نفس آپ کا تقلید ہی سے تو چل رہا ہے. آپ جب ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں، کبھی بیمار تو پڑتے ہوں گے نا، کہ نہیں پڑتے؟ کیا کوئی کبھی دنیا میں آنے کے بعد مریض نہیں ہوا؟ اگر 2-4 سال عمر پائی تو بیمار ہوا، مریض ہوا. تو وہاں ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں تو کیا اپنی چلاتے ہیں یا ڈاکٹر کی سنتے ہیں؟ بولیے. یہ عمارت بن رہی ہے، اس میں انجینئر لوگ کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ کام کرتے ہیں، کچھ لوگ کرواتے ہیں. کچھ لوگوں کی عقلیں کام کرتی ہیں، فکریں کام کرتی ہیں، کچھ لوگوں کے ہاتھ پیر کام کرتے ہیں، ہے نا. وہ جو مزدور ہیں یا وہ جو کاریگر ہیں، وہ تقلید کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ کس کی کر رہے ہیں؟ انجینئر کی کر رہے ہیں نا. ہر شعبے میں، دنیا کے جس شعبے میں بھی چلے جائیے، سب کسی نہ کسی اعتبار سے تقلید کر رہے ہیں. جب دنیا کے سارے شعبوں میں، سارے مراحل زندگی میں آپ تقلید کر رہے ہیں، مقلد ہیں، مقلد نہیں ہیں. یہ سوچ کر کہ اس شعبے کا وہ اسپیشلسٹ ہے، وہ متخصص ہے، وہ ایکسپرٹ ہے، وہ ماہر ہے، ہم اس سے کم جانکاری رکھتے، لہذا ہمیں اس کی بات کو ماننا ہے. اگر نہیں مانیں گے تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. صلوات پڑھیں بار محمد آل محمد پر. تو جب دنیا کے ہر شعبے میں آپ تقلید کر رہے ہیں، مقلد ہیں اور اسے مرجع اپنا مان رہے ہیں، تو یہ دین کے معاملے میں آپ کیوں تقلید کے خلاف ہو گئے، مرجع کے خلاف ہو گئے؟ یا تو آپ دین کے خلاف ہیں، کہہ لیجئے. پھر حتیٰ دین کے معاملے میں بھی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اچھا ہی بتائیے آپ کے پاس دلیل کیا ہے، تو وہ چند کتابیں لے کر آتے ہیں. چلیے انہی سے ثابت کر دیا جائے. کس کی کتاب ہے یہ؟ فلاں کی کتاب ہے یہ. تو چلیے بتائیے، یہ کتاب ہے نا، اس کے لکھنے والے کو آپ اپنا مقلد مان رہے ہیں نا، ہے نا؟ آپ اس کی تقلید کر رہے ہیں نا. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، آپ اس کتاب اور کتاب کے لکھنے والے کی تقلید کر رہے ہیں یا نہیں؟ تو آپ تو خود تقلید عملی اعتبار سے، پریکٹیکلی اعتبار سے کر رہے ہیں، مگر سماج اور سوسائٹی، معاشرے کو، نادان پبلک کو، سمجھ نہ سمجھ پبلک کو آپ کیوں گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں، بہکانے میں لگے ہوئے ہیں؟ آپ شیطان اور ابلیس کے نقش قدم پر کیوں چل رہے ہیں؟ آپ رحمان کے بندے ہیں تو رحمان کے نقش قدم پر چلیے. آپ جب تقلید کرے تو ٹھیک ہے، جب مجمع تقلید کرے تو وہ کیا ہے؟ غلط ہے. اب آپ مراجع کو برا بھلا کہا کرتے ہیں. سدھر جائیے، ہوش میں آ جائیے. ہمارے امام کے نمائندے ہیں زمانے غیبت میں، یہ نائبین عام ہیں زمانے غیبت میں. ہمارا مولا آقا امام زمانہ فرماتا ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزو، ہم قرآن و حدیث و روایات سے الگ ہٹ کر بات نہیں کرتے. ہمارے پاس پیغمبر نے حدیث ثقلین میں بھی فرما دیا، جب تک ہمارے اناؤنسر صاحب گھڑی نہیں دکھائیں گے ہم پڑھتے رہیں گے اسی طرح سے. آپ کو سننا ہے، اس لیے ہم 1 گھنٹہ فرش ادا پہ بیٹھے رہے آگے آپ لوگ کے انتظار میں. اب جیسے جیسے لوگ آتے جائیں گے ہمارا ٹائم بڑھتا جائے گا. یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ نہیں آنا چاہیں گے، نہیں آئیں گے، مسئلہ نہیں ہے، یہ اپنا اپنا نصیب ہے. بہرحال سنیے، انی تارک فیکم الثقلین، پیغمبر نے فرمایا نا کہ ہم 2 چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں. آج ہمارا سماج، سوسائٹی، معاشرہ الحمدللہ اتنا ہوشیار و خبردار و بیدار ہو چکا ہے. یہ ممبر ہے، اگر میں کوئی غلط بات کہوں تو آپ کو ہم حق دیتے ہیں، آپ ٹوک دیجئے گا، ہم خوش ہوں گے، ہم ناراض نہیں ہوں گے. اگر کوئی ایسی بات جو دین، اسلام، قرآن، اہل بیت، مذہب تشیع، حتیٰ کسی شخص، کسی مسلک و مکتب فکر کے خلاف توہین، گستاخی ہو رہی ہو، تو پورے مجمع سے ہمارا خطاب، ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہمیں ٹوک سکتا ہے
اور کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے کہ اس ممبر کی ذمہ داری کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے گفتگو کرنے کا وعدہ کیا تھا، آپ اس سے ہٹ رہے ہیں، ٹوک سکتے ہیں، ہم خوش ہوں گے، ہماری اصلاح ہو جائے گی، اس لیے کہ یہی تو عین اخلاق اور ادب ہے صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ اسی ممبر پیغمبر پر کل جب کوئی نااہل آ گیا تھا تو اخلاق مجسم کو پیش کرنے والے ہمارے امام حسن مجتبیٰ نے ٹوک دیا تھا، اے نااہل اتر میرے باپ کے ممبر سے غلام زادے۔ تو جو اخلاق مجسم رکھنے والا امام کسی نااہل کو ممبر رسول و پیغمبر پر قبول نہ کر سکے، وہ ٹوکنے پہ مجبور ہو جائے، تو اگر آج ہمیں بھی نااہل سمجھ کر غلط باتیں کرتے ہوئے اگر کوئی ٹوکے گا تو ہم اس سے خوش ہوں گے، ناراض نہیں ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور پھر اس کے بعد کی بات ہی سن لیجئے، جب جیسے ہی جا کے بیٹے نے باپ سے کہا، اے امام حسن مجتبیٰ نے مجھے غلام زادے کہا ہے۔ مولائیوں کے لیے بہرحال کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے بھائی، خشک و تر ہونا چاہیے نا، سب خشک ہی خشک رہے گا تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، تر بھی ہونا چاہیے۔ غلام زادے کہہ دیا، باپ ناراض ہونے کے بجائے خوش ہوتا ہے، ارے ناراض ہو رہے ہو تم، ارے یہ تو ہمارے لیے بڑی سادہ تو خوش نصیبی کی بات ہے، جاؤ لکھوا لو ان سے ذرا سا۔ ارے کل زمانے پیغمبر میں پیغمبر کو جب قلم و دوات کی ضرورت ہوئی تو انکار کرنے والے آج اپنے بیٹے کو قلم و دوات دے رہے کہ جاؤ امام حسن مجتبیٰ جوانان جنت کے سردار ہیں، ان سے لکھوا لو، اگر انہوں نے اپنی غلامی میں قبول کر لیا تو ہمارے لیے نجات ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ ان کی غلامی ہی میں تو نجات ہے عزیزو۔ تو ہمارا مولا فرماتا ہے، آقا فرماتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور اہل بیت، ہمیں دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ آج ہم جب چلتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں بھی دو سامان ہوتا ہے، کچھ لوگ گھبرا جاتے ہیں ہمارے سامان کو دیکھ کر، آپ کو کیوں گھبراہٹ ہوتی ہے؟ ایک میں کچھ کتابیں ہوتی ہیں، ایک میں جو کچھ سر و سامان ہوتا ہے، دونوں چیزیں ہونا چاہیے نا بھائی۔ اور جب دونوں ہاتھ ہمارا بھرا رہتا ہے تو بیلنس بھی کہیں کچھ دور لے کے چلنا بھی ہوا تو برابر رہتا ہے۔ قرآن و اہل بیت پیغمبر نے فرمایا دونوں چیزیں ضروری ہیں، اور دونوں میں سے کسی ایک میں بھی اگر کسی نے کمی کرنے کی کوشش کی تو چاہے وہ حسبنا کتاب اللہ والے ہوں اور چاہے لقلقے زبانی نو کے زبان پر محبت اہل بیت اطہار کا دعویٰ کرنے والے نادان و ناسمجھ انسان ہوں کہ جن کے ذہن دل و دماغ تک اگر محبت و مودت نہیں اتری ہے تو یہ زبانی محبت سے کوئی فائدہ نہیں، دلیل محبت ثبوت محبت ضروری ہے۔ اور نہ حسبنا کتاب اللہ والوں کے لیے نہ وہ کتاب کی مانے، کتاب کو تو مانتے ہیں مگر کتاب کی نہیں مانتے، اگر کتاب کی مانتے ہوتے تو اہل بیت والے ہوتے، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر، اور نہ ہم اہل بیت کی مانتے ہیں۔ البتہ سب لوگ ایسے نہیں ہیں، یہ ہمارا مجمع الحمدللہ اکثر لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ ہیں نا سمجھ نادان جو اہل بیت کو تو مانتے ہیں مگر اہل بیت کی نہیں مانتے، مگر اہل بیت کی ماننے میں اہل بیت خوش ہوں گے، اہل بیت کو ماننے میں نہیں۔ جب اہل بیت کی مانیں گے، جس طرح سے قرآن والے قرآن کی مانیں گے تو قرآن والے سمجھے جائیں گے اللہ کی نظر میں، اسی طرح ہم اہل بیت کی مانیں گے تو اہل بیت والے سمجھے جائیں گے اللہ کی نظر میں۔ دنیا چاہے مخالف سمجھتی رہے مگر اصل میں اللہ کی نظر میں ہمیں اسلام و قرآن و اہل بیت اطہار والا ثابت ہونا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ دنیا ہمیں کچھ بھی سمجھتی رہے، کچھ بھی کہتی رہے، ہمیں دنیا کے نہ کہنے پہ چلنا ہے نہ دنیا کے سوچنے اور سمجھنے پہ چلنا ہے عزیزو۔ تو دونوں چیزیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نماز کی سبکی کرتے ہیں، کچھ لوگ عزاداری کی سبکی کرتے ہیں، ہماری نظر میں دونوں غلط ہیں۔ کون ہوتا ہے کس کی مجال عزاداری کی مخالفت کرے، جو اس میں کمی کرے، علم زیادہ ہو گئے، یہ زیادہ ہو گیا وہ زیادہ ہو گیا،
عزیزو ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ہم لوگ اس مزاج کے نہیں ہیں، مگر کچھ باتیں ذہن تک پہنچتی ہیں جوانوں نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے. علم یہ ہمارے ہاتھ، 2 ہاتھ ہیں نا، علم زیادہ ہو گئے کہتے ہیں نا لوگ. آپ ان سے کہا کریے کہ کاش یہ دونوں ہاتھ میں ہمارے علم ہو تب بھی کم ہے، اس لیے کہ یہ ہاتھ ہیں ہی صرف 2 کاموں کے لیے، یا تو اللہ کی عبادت و طاعت کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، یا تو علم حضرت عباس علمدار اٹھانے کے لیے، یا ماتم کے لیے. 2 ہاتھ ہمارے اللہ نے دیے ہیں، ایک سے ہم ماتم کرتے ہیں، ایک میں علم اٹھاتے ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد پر. اگر ماتم نہ کرنا ہوتا تو اگر دونوں ہاتھ میں علم ہوتا تو کیا کہنا، جتنی پبلک ہو اتنے علم کم سے کم ہو. تب تو یہ علمدار کہ سے محبت کی نشانی ہے. وہ علمدار کربلا، علمدار فاتح بدر و احد و خیبر و خندق کا لال، بازوؤں کے کٹ جانے کے بعد بھی علم کو گرنے نہیں دیتا، جھکنے نہیں دیتا، اور ہمارے دونوں ہاتھ سلامت رہیں اور علم سے محروم رہیں. مگر عزیزو بس شرط یہی ہے کہ علم کو اٹھانے والے علمداروں کے اندر وہ 5 صفات ہونے چاہیے جو پیغمبر نے بیان فرمائے. صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد پر. اس لیے کہ پنجہ ہوتا ہے علم میں. پرچم تو بہت سے دنیا میں نظر آتے ہیں، ہے نا، ملکوں کے، حکومتوں کے، پارٹیوں کے، گروہوں کے، ہے نا. سماجوادی کا الگ نشان، بی جے پی کا الگ نشان، کانگریس کا الگ نشان ہے، پھر ملکی پیمانے پہ الگ، پاکستان کا الگ، ایران کا الگ، ہندوستان کا الگ، ہر ملک کا الگ الگ پرچم ہے، نشان ہے. مگر جو عظمت، جو کوالٹی، جو کیفیت، جو انوکھا پن و نرالا پن علم حضرت عباس علمدار میں ہے وہ کسی میں نہیں ہے. صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد پر. یہ علم امنیت کی نشانی ہوتا ہے، شانتی کی نشانی ہوتا ہے، محبت کی نشانی ہوتا ہے، عظمت و بزرگی کی نشانی ہوتا ہے، مودت و الفت کی نشانی ہوتا ہے. اور یہ علم اٹھانے والے کبھی کسی کے امنیت و شانتی کو بھنگ نہیں کرتے. کبھی دیکھا آپ نے؟ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا آدمیت و انسانیت کو علم اٹھانے والوں سے خطرہ نہیں ہے، علم کے مخالفین سے خطرہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس لیے کہ جب ان کے ہاتھوں میں علم ہوگا تو ان کا تو ہاتھ ایسے ہی پھنسا رہے گا، اچھے کاموں میں لگا رہے گا. وہ کسی کے اوپر ظلم کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں. ایک ہاتھ ہے جس میں جو ہے علم مبارک ہے، اور دوسرا ہاتھ مشغول عبادت ہے جو ماتم میں مشغول ہے. تو یہ کسی کے اوپر ظلم کے لیے کیسے اٹھائیں گے؟ ہاں، مگر ظلم کرنے والے ظالموں کے ہاتھ کو قلم کرنے کا بھی ہنر رکھتے ہیں. صلوات بار محمد و آل محمد پر. تو عزیزو ہمارے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. نہ ہم کسی کو گھٹانے کا، نہ ہم کسی کو بڑھانے کا حق نہیں رکھتے. قرآن و اہل بیت، نماز اپنی جگہ، مجلس عزاداری اپنی جگہ. بس ایک جملہ سنیے، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم عزاداری ادا کو گھٹائیں یا نماز کو ہلکا سمجھیں. منتہا آرزو حسین و شہدائے کربلا کا نام نماز ہے. آخری تمنا و آرزو کا نام کہ جسے جنگ کے میدان میں بھی ادا کی گئی. آج ہمارا مجمع کہتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تسلسل ختم ہو جائے گا، جلوس ہو تو، مجلس ہو تو، نماز کا جب وقت آ جاتا ہے تو کہتے ہیں ڈسٹرب ہوتا ہے نماز سے. البتہ الحمدللہ خدا کا شکر، اب اتنی عظمت، اتنی اہمیت ہمارے سماج و سوسائٹی معاشرے میں لوگوں کو آ گئی ہے، بیدار ہو گئے ہیں کہ بڑے سے بڑا پروگرام ہو، اب کچھ لوگ پبلک میں سے کھڑے ہو جاتے ہیں اذان دینے کے لیے. اذان ہوتی ہے الحمدللہ، مگر ایک کاش اسی میں اعلان ہو جائے کہ جماعت بھی ہوگی، جن کے پاس وقت ہو جا کے نماز میں شرکت کریں. کچھ لوگ مجلس میں بیٹھے رہے، کچھ لوگ عزاداری کرتے رہے. نہ تسلسل ٹوٹے گا بلکہ تسلسل اور برقرار ہو جائے گا. اور اس بات کا ثبوت ملے گا کہ جب شہدائے کربلا اور مولا کے چاہنے والے جنگ صفین میں، مارکہ کارزار میں
جہاد کربلا کرتے ہوئے مارکہ کارزار میں نماز جماعت ادا کر سکتے ہیں تو یہاں تو کوئی تیر و تلوار چلانے والا بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے تو پرشاسن سیکورٹی دیتا ہے کہ آپ عزاداری کریے تو، نماز پڑھیے تو، جماعت پڑھیے تو، ماتم کریے تو، جلوس نکالیے تو، مجلس کریے تو ہم سیکورٹی دیں گے، آپ پوری آزادی سے انجام دیجئے۔ کوئی دینی مذہبی کاموں میں عزاداری میں رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے۔ جنگ کے میدان میں جب پڑھی جا سکتی ہے تو کیا یہاں نہیں پڑھی جا سکتی؟ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد پر۔ اور نماز حسین اور حسین والوں کی آرزو و تمنا ہے۔ بس عزیزو، پہچانیے آپ اپنی عظمت کو۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جس زمانے والے سلمان و بودر و مقداد و قمبر آپ کے لیے ہے، تم سے بہتر ہوں گے۔ یعنی آپ حضرات، یہ کنیزان حضرت زہرا اپنی ماؤں بہنوں کے لیے خاص طور سے پیغام ہے۔ آج اس زمانے میں بھی، اس مجمع میں بھی جناب فضہ سے بہتر خواتین موجود ہیں، اور آپ کے درمیان جناب سلمان و بودر و مقداد و قمبر سے بہتر لوگ موجود ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ممبر سے، اسی ذمہ داری کو پیش رکھتے پیغمبر فرما رہے بزم اصحاب سجی ہوئی ہے، جناب سلمان و بودر و مقداد و قمبر کا مجمع ہے، 9ویں 10ویں درجے پر فائز رہنے والے السلمان و منا اہل البیت کا لقب پانے والے موجود ہیں۔ عزیزو، جب بات آ گئی تو سنتے چلیے، پیغمبر و آل پیغمبر کے بڑے دشمن پیدا ہوئے، ابو سفیان جیسے، معاویہ جیسے، ابو جہل جیسے، سب غیروں میں سے تھے، ہے نا؟ مگر خدا نے کسی کا نام قرآن میں نہیں لیا۔ جناب موسیٰ کے دشمن کا لے لیا نام، جناب ابراہیم کے دشمن کا لے لیا، ہے نا؟ جناب آدم کے دشمن کا، یعنی انبیاء ما سبق و ما سلف کے تمام دشمنوں کا نام خداوند عالم نے قرآن میں لیا، مگر خود پیغمبر اور اپنے حبیب رحمت للعالمین و آل پیغمبر کے دشمنوں کا کسی کا نام جو غیروں میں سے تھے نہیں لیا، مگر ایک دشمن تھا اپنوں میں سے جس کا نام خداوند عالم نے اتنے سخت انداز میں لیا، تبت یدا ابی لہب، صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد پر۔ یہ جناب ابو طالب کے حوالے سے تھوڑا سا بات یاد آ گئی۔ جناب ابو طالب کے ایمان کی سلسلے میں گفتگو کرنے کی بات نہ کیا کریے آپ حضرات۔ ایمان کے بارے میں گفتگو کرنا گویا خود اپنے ایمان کو مشکوک بنانا ہے۔ ان کے خدمات کو صرف گناتے جائیے، جناب ابو طالب کے خدمات۔ عزیزو، جناب ابو طالب کا بڑا احسان ہے۔ اگر ایک دلیل سن لیجئے، پورے مجمع سے خطاب، اس سے بہتر دلیل ناچیز کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی۔ اگر ابو لہب کے علاوہ اپنوں میں پیغمبر کا کوئی اور بھی دشمن ہوتا تو بالکل اسی طرح سے آیت آ گئی ہوتی، تبت یدا ابی طالب، ابو طالب کے ہاتھ بھی شل ہو جائے۔ مگر ابو لہب کے لیے تو آئی، مگر جناب ابو طالب کے لیے نہیں آئی، بلکہ جناب ابو طالب کی زبان مبارک پر جاری ہوئے جملے کو خداوند عالم نے قرآن کا جز قرار دے کر سورہ حمد میں داخل کر دیا ہے یا نہیں ایسا؟ اور اس سورہ حمد کو نماز کی دونوں پہلی اور دوسری رکعتوں کا جز قرار دے دیا، لا صلاۃ الا بسورۃ الفاتحہ۔ عزیزو، اب آپ نماز کی عظمت کو سمجھیے، نماز بھی جناب ابو طالب و آل ابو طالب کا قصیدہ ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ یہ الحمدللہ جب پڑھیں گے اس سے پہلے بسم اللہ ہے، نقطہ با کون ہے؟ جناب مولا کائنات کا تصور آئے گا کہ نہیں ذہن میں؟ الحمدللہ پڑھیں گے، جناب ابو طالب کی فضیلت ثابت ہوگی کہ نہیں؟ یہ کلمہ، یہ حمد کا لفظ سب سے پہلے جناب ابو طالب نے استعمال کیا خطبہ نکاح پیغمبر میں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت حضرت ابراہیم، خدا کو اتنا بھایا
اتنا پسند آیا کہ اسے قرآن کا جز اور پھر قرآن میں سورہ حمد کا، سورہ فاتحہ کا جز قرار دے کر ہر روز دن میں کم سے کم 5 مرتبہ، 5 نمازوں میں 10 مرتبہ اس جملے کی تکرار خداوند عالم ہر مسلمان مرد و عورت، ہر مومن مرد و عورت سے اقرار و اعلان کروا کے جناب ابو طالب کی عظمت و فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد پر۔ اب سنیے آپ، تو جناب ابو طالب کی ذات کیا ہے؟ اے سلمان و بدر و مقداد و قمبر، وہ زمانے والے تم سے بہتر ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ بزم پیغمبر میں جناب سلمان تھوڑا بے تکلف تھے پیغمبر سے، وہ پوچھ لیا کرتے تھے۔ سلمان من اہل البیت تھے نا، تو اپنوں میں سے تبت یدا ابی لہب کا مزداق قرار پایا، ایک ہی دشمن اپنوں میں سے پیدا ہوا، دلیل ہے دوسرا نہیں۔ اور غیروں میں سے جتنے تھے کسی کا خدا نے نام نہیں لیا، صفات بیان کیے سب کے، دشمنوں کے صفات بیان کیے۔ آپ بھی دشمنوں کے صفات بیان کریے۔ ہمارا بچہ الحمدللہ اتنا عالم ہو چکا ہے کہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ان ملعونوں منحوسوں کا نام لے کر اپنی زندگی میں نحوستیں نہ پیدا کریے، اپنے سماج و سوسائٹی میں نحوستیں نہ پیدا کریے، برکتوں کو کم نہ کریے، صاحبان برکت کا نام لیا کریے، صفات بیان کیا کریے۔ تو جناب ابو طالب، جناب سلمان پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں، آپ کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں، آپ سے ڈائریکٹ ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، اخلاق سیکھ رہے ہیں، ادب سیکھ رہے ہیں، رفتار گفتار سب آپ کی ہم دیکھ رہے ہیں، حیات طیبہ زندگانی آپ کے اصحاب با وفا ہیں، ہم بے وفاؤں کی تو بات ہی نہیں ہے کوئی، یہ اصحاب با وفا پیغمبر ہے، بزم پیغمبر میں وہ فرما رہے ہیں، وہ کیسے ہو سکتے ہیں ہم سے بہتر؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں مسکراتے ہوئے، ہاں یہی تو راز ہے کہ میں تمہارے درمیان موجود، حلال مشکلات، مشکل کشا موجود، رحمت للعالمین موجود، تمہارے سارے مسائل علمی، دینی، دنیاوی، سماجک، معاشرتی، اقتصادی، مالی، سیاسی، سارے مسائل کو حل کرنے والا پیغمبر موجود، علی موجود، تب کہیں جا کے 9ویں 10ویں درجے پہ فائز ہوئے ہو تم لوگ۔ سلمان و مقداد و قمبر سے فرما رہے پیغمبر، مگر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جس زمانے میں کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں ہوگا، کوئی ولی و امام و معصوم نہیں ہوگا، ہوگا بھی ایک ہمارا آخری فرزند، آخری حجت ہوگی، مگر وہ ہمیں دیکھ رہا ہوگا مگر ہم نہیں دیکھ پا رہے ہوں گے اسے، ہاں مگر بعض لوگ ہیں جو دیکھ پاتے ہیں، وہی جو سلمان و بدر و مقداد و قمبر سے بہتر ہوں گے، وہ دیکھتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، دعویٰ نہیں کرتے۔ مگر تو جب اس زمانے والے فتنہ و فساد کا ماحول ہوگا، امریکہ، اسرائیل جیسی دشمن طاقتیں ہوں گی، وہابیت ایک طرف، داعش ایک طرف، عیسائی ایک طرف، انگریز ایک طرف، یہودی ایک طرف، کفار مشرکین ایک طرف، ظالم ایک طرف، ساری دنیا کی ظالم طاقتیں ایک طرف ہوں گی، شیاطین ایک طرف ہوں گے۔ نیٹ کا زمانہ، ظاہر و باطن شیطان، ظاہر و باطن دشمن، نیٹ کا زمانہ، موبائل کا زمانہ، فلمی دنیا کا زمانہ، ٹی وی کا زمانہ، یوٹیوب کا زمانہ، فیس بک کا زمانہ، واٹس ایپ کا زمانہ، اندر سے لے کے باہر تک، گھر سے لے کے باہر تک، شکم مادر سے لے کے باہر تک، اپنے سے لے کے پرائے تک، ہر شکل و صورت میں علماء، فضلاء، جہلاء، عوام و خواص، ہر شکل میں کچھ لوگ بہکانے والے، کچھ لوگ سمجھانے والے، عزیزو یہ ایک درد دل ہے جو بیان کرنا ضروری تھا، موجود ہوں گے، مگر اس کے باوجود ہے کاش یوٹیوب کا صحیح استعمال کیا جائے۔ ہم لوگ بھی کرتے ہیں استعمال، ہم لوگ کو بھی توفیق کبھی کبھی ہو جاتی ہے، ایک سے ایک تلاوتیں سننے کو ملتی ہیں، ایک سے ایک دعائیں سننے کو ملتی ہیں، ایک سے ایک مجلسیں سننے کو ملتی ہیں، ایک سے ایک نوحے و مرثیے سننے کو ملتے ہیں۔ ایک یوز ہے، استعمال ہے صحیح والا، ایک استعمال ہے غلط والا، کچھ لوگ مس یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ صحیح یوز کرتے ہیں، یہ اپنا اپنا نصیب ہے۔ تو اس زمانے والے تم سے بہتر ہوں گے،
اتنے سارے فتنہ و فساد و بہکانے والے شیاطین و ظالمین کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ہمارے چاہنے والے ہوں گے کہ جو اپنے اسلام و قرآن اب محبت اہل بیت اطہار کو سینے سے لگائے ہوئے اس پہ عمل کرتے ہوئے حیات طیبہ ائمہ معصومین کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی سیرت و سنت کو پیش نظر رکھتے ہوئے پاک و پاکیزہ زندگی گزار رہے ہوں گے، وہ عزادار وفادار ہوں گے، ماتمدار ہوں گے، نمازی روزے دار و پرہیزگار ہوں گے، وہ تم سے بہتر ہوں گے کہ جب کوئی نہیں ہوگا مگر اس کے باوجود بھی اپنا سب کچھ برقرار رکھیں گے، عزاداری بھی کریں گے۔ آج دیکھیں اتنا بڑا پروگرام، یہ جگہ معلوم ہے کون سی جگہ ہے؟ یہ کوئی آبادی نہیں تھی یہاں پہ، آج آپ دیکھ رہے ہیں نیو آگرہ اس کا نام بھی رکھ دیا گیا ہے۔ یہ نئی آبادی ہے، کاش پہلے ہو جاتا ہے کام۔ نعرے صلوات میں محمد وعلی محمد۔ معاف کریے گا ہمارے مولانا سجاد صاحب کا یہ پہلا سال ہے، اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو آپ حضرات دامن عفو میں جگہ دیجیے گا، انشاءاللہ آئندہ سال ان کمیوں اور کوتاہیوں کا جبران کیا جائے گا۔ ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ وعدہ کیے ہیں لگیں گے۔ پہلا سال ہے ان کا، ابھی چند مہینے گزرے ہیں، ان کے ہاتھ میں چارج آیا ہے اس پروگرام کا، اس ادارے کا۔ انشاءاللہ آئندہ سال آپ حضرات اپنے نیک مشوروں سے مگر نوازتے رہیے گا۔ مگر دیکھیے سب کچھ برقرار ہے یا نہیں ہے؟ آج کتنے دشمن ہیں ہمارے، مگر کبھی دشمنوں سے گھبرائیے گا نہیں۔ آپ کے پاس ایسے ایسے فارمولے ہیں، ایسے ایسے نسخے ہیں کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا وارث زندہ ہے، صاحب ادا زندہ ہے، صاحب مجلس زندہ ہے، وہ خود اس فرش ادا پہ موجود۔ پوری کائنات میں بلکہ زمین و آسمان پہ جب بھی کہیں فرش ادا بستہ مجلس حسین ہوتی ہے تو ہمارا امام بھی تشریف لاتا ہے، اصلی وارث تو وہی ہے نا۔ تو ہمیں گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس دو چیز کو پیش نظر رکھیے، ہمیں دونوں کو لے کے چلنا ہے، اس لیے کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک میں بھی ہم نے کمی کرنے کی کوشش کی، ڈس بیلنس ہوں گے، اور صراط نام کا جو پل ہے نا اس سے گزر نہیں پائیں گے، دنیا میں نہیں گزر پائیں گے، آخرت کی بات تو چھوڑیے، آپ ڈس بیلنس ہو جائیں گے۔ ایک ہاتھ میں آپ بوجھ لے کر عذر لے کر چلیے تو آپ کو ڈس بیلنس ہونا پڑے گا، دونوں ہاتھ میں لے کے چلیے بالکل برابر سے، چاہے جتنا وزنی سامان ہو، جتنا آپ اٹھا سکتے ہو، اگر دونوں ہاتھ میں موجود ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ آسانی سے گزر سکتے ہیں۔ یہ سب مثالیں ہیں، لیکن ایک ہاتھ میں رہے گا تو آپ کو تھوڑا سا جھکنا پڑے گا۔ اگر کہیں گرنے والا راستہ ہو تو آپ تو گر ہی جائیں گے، پھر میڑ سے چل رہے ہو، کھیتوں کے درمیان جو میڑ ہوتی ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک سامان ہو، پتلا سا راستہ ہو تو آپ کو گرنا ہی گرنا ہے۔ اور جو صراط، جو بال سے زیادہ باریک پل ہے، آگ سے زیادہ گرم پل ہے، اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز پل ہے، اس پر سے اگر ہمارے ہاتھ میں ایک ہی سامان رہا، ایک ہی چیز رہی تو کیا ہم گزر سکتے ہیں؟ نہیں گزر سکتے۔ دونوں چیزیں ضروری، قرآن بھی، اہل بیت بھی، عزاداری بھی اور نماز بھی، توحید بھی اور امامت بھی، نماز بھی، تولا بھی، تبرہ بھی، ہمیں سب کو لے کے کسی ایک، جس طرح سے ایک امام کو ماننے کے بعد اگر دوسرے کو نہیں مانا، ارے 12 میں سے ایک کی بھی اگر کمی کر دی، 14 میں سے ایک کو بھی نہیں مانا، 1,24,000 انبیاء میں اگر ایک کو بھی نہیں مانا تو ہم دار اسلام و ایمان و قرآن سے خارج۔ اسی طرح سے اگر ہم نے 10 پروئے دین ہیں، 10 میں سے اگر ایک میں بھی اگر ہم نے کمی کرنے کی کوشش کی حالات و تقاضے کو پیش نظر رکھتے ہوئے، تو یاد رکھیے گا ہم دائرہ اسلام ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ توحید اصول دین میں ہے، 5 ہے، 5 میں سے کسی ایک بھی اگر ہم منکر ہوئے، ماننا اسے ہے، کرنا اسے ہے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر، ہے نا؟ ماننا اسے ہے اصول دین کو، دل سے، زبان سے اقرار اور دل سے اعتراف، ایمان، اور عمل سے اعضاء و جوارح سے ثابت کرنا ہے، دکھا کے ثابت کرنا ہے۔ اور دکھانا بھی ریاکاری نہیں کہا جائے گا، مگر شرط یہی ہے کہ تشویق کے لیے دکھایا جائے۔ جماعت خدا نے مانگی ہے ہم سے، جماعت دکھائی کی تو پڑھی جاتی ہے، کیا ریاکاری کہیں گے؟ ریاکاری ہمارے نیت کے اوپر دار و مدار ہے۔
اگر ہم خلوت میں گوشہ نشینی میں بھی اگر کوئی کام انجام دے غیر اللہ کا تصور آ جائے تو وہی ریاکاری ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں بھی ہو سکتا۔ چوراہے پہ پڑھی جانے والی نماز اگر ہم یہ سوچ کر پڑھیں اور پڑھائیں کہ کاش کچھ اور لوگ بھی متوجہ ہو جائیں اس نماز و جماعت کی طرف، اب کربلا یاد آ جائے، جنگ صفین یاد آ جائے، تو یہی عین عبادت ہوگی، ریاکاری نہیں پائی جائے گی۔ مگر شرط یہی ہے عزیزو، بس گزارشات ہماری تمام ہو گئی، دوسری مجلس کا بھی وقت تقریباً مولانا نے بہرحال گھڑی نہیں دکھائی اناؤنسر صاحب نے، ناظرین صاحب نے، مگر اس کے باوجود بھی اب ہم آ رہے ہیں اس لیے کہ آپ حضرات کا زیادہ وقت ہم نے لے لیا، اس میں کوئی شک نہیں، بعض معذرت، مگر کچھ ضروری باتیں تھیں جن کو ذکر کرنا فرمائش کے اعتبار سے ضروری تھا۔ ان علماء بزرگوں کی خدمات کیا کہنا، ہم کو تو لقمہ تیار مل گیا ہے، خدا شاہد ہے، ہم نے کچھ محنت نہیں کی، کچھ زحمتیں نہیں کی، 2-4 سال پڑھا آ گئے، ذاکری خطابت، شاعری، اناؤنسری، مدرسی، معلمی، پرنسپلی کرنے کا موقع ملا نہیں ملا، موقع ملا تو مغرور ہو گئے، نہیں ملا تو مایوس ہو گئے، بس یہی، مل جانے پہ مغرور نہ ہو جائیں کہ ذمہ داری ہے، خدمت ہے یہ، اور چھن جانے پہ مایوس نہ ہو جائیں، کچھ دن انہیں موقع ملا، کچھ دن ہمیں موقع ملا، نہیں ملا، مگر اپنی ذمہ داری چلتے پھرتے راستے میں، گارڈن میں، پارکوں میں، بسوں میں، ٹرینوں میں، پیدل راستوں میں، ممبر پہ، محراب میں، مدرسے میں، مسجد میں، امامبارہ میں، مزاروں میں، ضروری نہیں کہ ہمیشہ مجمع ملے، ہمیشہ ممبر ملے، محراب ملے، مدرسہ ملے، ذمہ داری کا احساس اگر رہے گا، جیسا کہ خامنہئی صاحب نے امامہ رکھتے وقت یہ کہا تھا کہ یہ ذمہ داری کا احساس ہمیشہ رہنا چاہیے کہ آج سے آپ کے سر پہ بوجھ پڑ رہا ہے، یہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، یہ فضیلت کی پگڑی اپنی جگہ، یہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، خامنہئی صاحب نے فرمایا تھا، اس ذمہ داری کے بوجھ کو، اس کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش نہ کریے گا، ممبر کے تقدس کو، عزاداری کے تقدس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کو ہمیشہ اپنی ذمہ داری پہنچاتے رہیے گا، یہ انبیاء اولیاء کی لائن ہے، مقدس لائن ہے، اس کا تقدس پامال کرنے والا خود پامال کر دیا جائے گا، ہمیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے تقدس کے پامال کرنے کی راہیں ہم خود تلاش نہ کریں۔ عزیزو، متحد، منسجم، وحدت، اتفاق، میل جول، بھائی چارگی اور دوستی کی ضرورت ہے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان اگر غلط فہمیاں ہوں اسے دور کر لیجئے، علماء میں ہوں، عوام میں ہوں، خواص میں ہوں، پبلک میں ہوں، سماج میں ہوں، سوسائٹی میں ہوں، ہمارے جہاں ظلم کا شائبہ نہیں پانا جانا چاہیے، اگر ہمارے اندر ظلم کا شائبہ تصور عمل سے پایا جا رہا ہے، منفی نگیٹو فکریں نہ پیدا کریے کہ منفی حرکتیں بھی ایجاد ہو، منفی سوچ، نگیٹو سوچ کبھی ذہن دل و دماغ میں مت آنے دیجئے، چاہے اپنوں کے سلسلے میں چاہے غیروں کے سلسلے میں، یہ منفی فکریں، یہ نگیٹو فکریں ہمیشہ منفی اور نگیٹو عمل انجام دلواتی ہیں، لذا یہ نہیں، منسجم ہو کر، علماء سے بھی خطائیں ہو سکتی ہیں، معصوم نہیں ہیں، آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ کیا جائے، صلح و مصالحت، دوستی کا راستہ اپنایا جائے، تاکہ پوری دنیا کے شیعوں کے دشمن، پوری دنیا سب شیعوں کی دشمن ہے، اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ ایک آئے گا جو ظالموں سے بدلہ لے گا، مگر پہلے بدلہ نہیں لے گا، پہلے پیغام دے گا دعوت حق کی، پیغام محبت دے گا، جب پیغام محبت و دعوت حق کو سننے کے بجائے تلوار نکالنے والے مقابلے میں آئیں گے تو بالکل وہی اپنے آباء و اجداد کی سنت و سیرت پر چلتے ہوئے، ہمارے مولا کیا فرمایا کرتے تھے، ہر میدان میں جب بھی گئے ہیں تو پہلے دعوت اسلام و ایمان و قرآن دی ہے، پہلے تلوار و ذوالفقار چلانا نہیں شروع کر دیا، پھر اس کے بعد اگر سامنے والے نے مان لیا، قبول کر لیا تو پھر تلوار نیام میں چلی گئی، لیکن اگر قبول نہیں کیا، کہا کہ نہیں ہم جنگ کریں گے، تو آپ تاریخ شاید ہے پوری، آج ہمارے ہندو کچھ بھائیوں غیر مسلموں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ قرآن اسلام جہاد اور جنگ کا دعویٰ ہے کا پیغام دیتا ہے، کفار و مشرکین کو مارو کاٹو پھینکو، نہیں، یہ غلط فہمیاں اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیں۔ اگر ہماری آواز پرشاسن میڈیا تک جا رہی ہو، یہ رہیف سے آواز سنیں، ہمارا اسلام پیغام امن و محبت دیتا ہے، ہمارا قرآن پیغام امن و محبت دیتا ہے، اس لیے کہ یہ اہل بیت اطہار کی سنت و سیرت ان کے عمل کا مجموعہ ہے۔ وہ کفار و مشرکین جن کے مقابلے میں پیغمبر نے یا حیدر کرار نے تلوار نکالی،
ہماری پہلی جنگ جنگ بدر بھی اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لی جائے، ہماری پہلی جنگ بھی ابتدائی جنگ نہیں تھی، یہ ہمارا ناچیز کا نظریہ ہے، دفاعی جنگ تھی۔ جب پیغمبر کے قتل کا، شہادت کا منصوبہ کفار و مشرکین نے بنایا، جن کو کل تک صادق و امین کہا کرتے تھے، آج جب وہ دعوت حق و پیغام امن و محبت دینا شروع کر رہا ہے، لوگوں کو انسانیت و آدمیت سکھا رہا ہے، حیوانیت سے نکال کر، ظلمت و تاریکی سے نکال کر نورانیت و روشنی کی طرف لانا چاہ رہا ہے، تو وہی جو صادق و امین کہا کرتے تھے اب انہی کے دشمن ہو گئے، ان کے قتل و شہادت کا منصوبہ بنا لیا۔ اب پیغمبر نے شب ہجرت پہلائے کائنات کو اپنی شبی بنا کر جو ہے ہجرت کر جاتے ہیں، تو اب جب وہاں سے ہجرت کر کے مکے سے مدینے چلے گئے تو جو مکے میں بچے رہ گئے تھے مولا کے پیغمبر کے چاہنے والے، ان کو کفار و مشرکین نے لوٹا مارا، قتل و غارت مچائی، اسی کے دفاع میں جنگ بدر ہوئی تھی۔ تو بتائیے آیا ہمارے پیغمبر رحمت للعالمین نے کہاں کسی کافر و مشرک کو کبھی پہلے مارا؟ ارے حبشہ کے بادشاہ کو پیغام بھیجا، جنگ تو نہیں کی، قیصر و کسریٰ کے پاس پیغام محبت دی، دعوت حق بھیجی، خط بھیجے، کیا جنگ کے لیے تیار ہو گئے؟ کفار و مشرکین، غلط فہمی نہ پیدا ہو، اپنے سماج اور سوسائٹی معاشرے میں منفی نگیٹو فکریں نہ پیدا کریے، نفرت و دشمنی ایجاد کرنے کی کوششیں نہ کریے، محبت و دوستی ایجاد کرنے کی کوششیں کریے۔ یہ دفاعی جنگ تھی، جنگ بدر ابتدائی جنگ نہیں تھی، اور اس کے بعد بھی یہودیوں سے، عیسائیوں سے، کفار و مشرکین سے جتنی جنگیں ہوئی سب دفاعی تھیں۔ پہلے پیغام دیا، پیغام محبت دیا، دعوت حق دی، اس کے بعد جب نہیں قبول کیا تب بھی ہمارے مولا نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے تو پہلے تم وار کرو پھر ہم وار کریں گے، ہے یا نہیں ایسا؟ ہمارے مولا نے، ہمارے مولا کے زمانے تک، جب تک ہمارا مولا آقا علی بن ابی طالب زندہ رہا، حتیٰ اپنی 4 سالہ دور حکومت میں بھی انہوں نے کسی سے جنگ ابتدائی نہیں کی۔ جب ظالم مقابلے میں آئے ہیں، اب پہلا وار کیا ہے تو دفاع میں ہمارے مولا کو تلوار چلانی پڑی۔ صلوات پڑھے بار محمد و آل محمد پر۔ تو ہمارا آخری بھی جب آئے گا تو پیغام محبت دے گا۔ لوگ تلوار والا مذہب نہ پیش کرنے کی کوشش کیا کریں، ہمارے مولا کو صرف تلوار سے پہچنواتے ہیں۔ ہمارا آخری امام بھی، ہمارا آخری نمائندہ الہی بھی، آخری حجت بھی پیغام محبت دے گا، دعوت حق دے گا۔ جب ظالم کفار و مشرکین مقابلے میں آئیں گے مولا کے، اور انسانیت و آدمیت اور تشیع مذہب اہل بیت دار اسلام و قرآن کی اسی دیرینہ دشمنی کو نکالنے کی کوشش کریں گے، تب ہمارے مولا کی وہی ذوالفقار نکلے گی، مگر دفاع میں نکلے گی عزیزو۔ اب پھر ظالموں کا خاتمہ ہوگا۔ تمام اولین، موجودین، آخرین کے ظالموں سے اولین و موجودین و آخرین کے مظلوموں کے خون کا بدلہ لیں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ اگر اس معیار پر زندگی گزار رہے ہوں گے تو ان کے ساتھ شریک ہو کر تمام ظالموں سے بدلہ لیں گے۔ لذا عزیزو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کربلا کا وارث زندہ ہے، عزاداری کا وارث زندہ ہے۔ یہ ایام فاطمیہ کے دور سے بھی ہم گزرے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی پہلی مجلس ہے، اور یہ ایام بھی شہزادی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے منسوب ہیں۔ ابتدا اس مہینے کی شہادت سے ہوئی ہے، اور انتہا اس مہینے کی ولادت پہ ہوئی ہے، مگر ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جو بیان کرنا تھا وہ بیان کر چکا۔ اب مصائب بھی میں سوچتا ہوں کہ چونکہ یہ پورا مہینہ شہزادی ہی سے منسوب ہے، اور میں جی کھول کر مصائب پڑھ بھی نہیں سکا، 2-4 مجلسیں پہلی مرتبہ لکھنؤ شہر میں پڑھنے کا موقع ملا بھی کسی مسجد میں، مگر نہیں پڑھ سکا۔ آج چاہتا ہوں کہ چونکہ ہماری بہنیں مائیں سامنے موجود ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا دل بھرا ہوگا۔ شہزادی کے مصائب بڑے عجیب ہیں، بڑے دردناک ہیں، اور اتنے دردناک ہیں کہ ہمارے مولا جیسا فاتح بدر و احد و خیبر و خندق بڑے مصائب، بڑی سختیاں، بڑے مظالم برداشت کیے، مگر ہمارا مولا کبھی رویا نہیں۔ عزیزو وہ صابر و شاکر امام ہمارا، شہزادی کی وصیت کے مطابق شہزادی
اتنے دن بھی زندہ نہیں رہ سکتی تھیں. اگر پیغمبر بیان نہ فرما دیے ہوتے کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، میرے بعد سب سے پہلی ملاقات کرنے والی تم ہوگی میری. سب سے پہلی ملاقات شہزادی نے اپنے پدر بزرگوار کی. رسول کی خدمت میں پہنچی اور اسی بات سے شہزادی کچھ دن اپنے ان تمام مظالم کو برداشت کر کے درد و الم کو بھول کر مولا کے ساتھ اس طرح سے زندگی گزاری کہ ہمارے مولا کو احساس درد و الم تکلیف نہیں ہونے دیا. جس علی نے اور اولاد علی نے ہمیشہ دین کی خاطر زندگی گزاری، ان کی حیات بھی زندگی بھی دین کی خاطر، ان کی موت و شہادت بھی دین کی خاطر. اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد. پالنے والے ہماری حیات بھی حیات محمد و آل محمد جیسی گزرے، ومماتی ممات محمد و آل محمد، اور ہماری موت بھی محمد و آل محمد جیسی موت گزرے. کسی ظالم، کسی ستمگر، دشمن خدا اور رسول اہل بیت اطہار و مذہب تشیع کے ہاتھ سے ہماری جان جائے. مولا ہمارا غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ چیخ مار کر رو پڑا. باہر جناب سلمان و بودر و مقداد و کمبر کا مجمع تھا. دست ادب جوڑ کر عرض کرنے لگے، مولا آقا، اے فاتح بدر و خیبر و خندق، اے فاتح جنگ صفین و جمل و نہروان، اے مولا، ارے کل جب ریس مانے ظلم آپ کے گلے میں بندھی آپ نہ روئے، دروازے میں آگ لگی آپ نہ روئے، محسن شہید ہوئے آپ نہ روئے. اجکم اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ دینا. رومال فاطمہ زہرا خالی نہ جانے پائے، یہ آوازیں عرش معلیٰ تک پہنچے. اجرکم اللہ. عزیزو پتہ ہے کیسے رونا چاہیے؟ جب مصائب اہل بیت اطہار بیان ہوں تو صادق آل محمد بیان فرماتے ہیں. ایک مرتبہ صادق آل محمد کی زندگی میں حیات طیبہ میں مجلس ہو رہی تھی، اور مجلس ہو رہی تھی، مصائب کربلا بیان ہو رہے تھے، چاہنے والے گریہ فرما رہے تھے. ایک مرتبہ ہمارا اور آپ کا امام صادق آل محمد فرماتا ہے، اے میرے چاہنے والوں، میرے بابا کے مصائب پڑے گئے، کربلا کے مصائب پڑے گئے، مگر تم نے گریہ نہیں کیا. اللہ اکبر. چاہنے والوں نے اپنے اپنے رخساروں کو آگے بڑھا کے اپنی اپنی آنکھوں کو دکھانا شروع کر دیا. اے مولا آقا دیکھیے، ابھی بھی ہماری آنکھوں سے اشک ادا کے قطرے ٹپک رہے، آنسو جاری ہے. عزیزو آنسو ہو سکتا ہے بعض لوگوں کی آنکھوں سے نہ نکل سکے، اس لیے کہ یہ بے اختیاری چیز نہیں ہے. دعا کیا کریے فرش ادا میں جب بیٹھیے مجلس حسین جب اور یہ مصائب اہل بیت اطہار بیان ہو، جب آنسو نہ نکلے تو دعا کریے، پالنے والے شہدائے کربلا، اسیران کربلا، یتیمان کربلا کا واسطہ، محمد و آل محمد کے مصائب، ان کی مظلومیت، ان کی عزت و طاعت کا واسطہ ہماری آنکھوں میں اشک آدھا کے قطرے آ جائے، تاکہ ہم بھی حسین کے رونے والوں میں شمار ہو جائیں. مگر اس کے باوجود بھی صادق آل محمد فرحان فرماتے، نہیں میرے چاہنے والوں، تم نے حق کے گریہ ادا نہیں کیا، اس لیے کہ آنسو نکالنا سب کے بس میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے، مگر ایک چیز ہر ایک کے اختیار میں ہے. خداوند عالم اختیاری چیزوں میں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اے میرے چاہنے والوں، جب میرے جد و جدہ کے مصائب پڑے جائے تو ایسے رویا کرو، ارے جیسے کوئی دکھیاری ماں کریل جوان کا لاشا رکھا ہو اور اٹھاڑے مار مار کر سرو سینہ پیٹ پیٹ کر بالکل اسی طرح سے گریہ کرتی ہو جس طرح سے شہزادی کربلا کے بن میں اے میرے لال حسین
کیا میں نے تجھے اسی دن کے لیے حضرت اللہ؟ ہاں عزیزو، ابھی تو مصائب کی ابتدا ہوئی ہے۔ مولا رونے لگے جب چیخ مار کر ہمارا اور آپ کا مولا ہوا کا رویا، تو جب پوچھا پوچھنے والوں نے تو جواب میں فرماتے اللہ اکبر، ارے میری شہزادی نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی، شہزادی کی زندگی پوری خواتین کے لیے، عالمین اولین و آخرین کی خواتین کے لیے نمونہ ہے۔ کبھی زندگی میں اپنے شوہروں سے فرمائش نہ کیا کریے، اس لیے کہ آپ کے وفادار شوہر آپ کی آسائش و آرام کے لیے اپنی حیثیت اور اوقات سے زیادہ محنت و کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ بہتر سے بہتر زندگی ہمارے بال بچے ماں باپ کے لیے فراہم ہو جائے، اپنی طرف سے انہیں فرمائشوں پہ فرمائشیں کر کے ٹینشن میں مبتلا نہ کیا کریے، الجھنوں میں مبتلا نہ کیا کریے۔ کبھی اگر پوچھے بھی تو کہہ دیا کریے نہیں سب کچھ تو موجود ہے، شہزادی کی طرح سے جواب دیا کریے، ہمیں آپ کی محبت و عزت چاہیے۔ مولا کیوں روئے؟ فرماتے ہیں ارے شہزادی نے زندگی میں کوئی شکوہ نہیں کیا، ارے اتنے مصائب پڑے، پہلو شکستہ ہو گیا، زخمی تھا، مگر شہزادی نے ذکر نہیں کیا۔ اللہ اکبر، کتنی مظلومہ و صابرہ تھی۔ بس عزیزو، وہ آخری مصائب شہزادی کے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ شہزادی نے وصیت فرما رکھی تھی مولا سے، ابو الحسن غسلینی وکفنینی ودفنینی فی اللیل، اے میرے مولا آقا، اے ابو الحسن مجھے رات کی تاریکی میں غسل کفن و دفن، اور ہاں بس کچھ چاہنے والے رہے۔ مولا نے وصیت کے مطابق عمل انجام دیا، جنازہ تیار ہوا۔ اسماء بنت امیس نے شہزادی کی فرمائش کے مطابق تابوت تیار کر رکھا تھا، تابوت میں جنازے کو رکھا، میت کو رکھا۔ ہمارے ہاں وہیں سے یہ دستور چلا ہے، آج جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو چاہنے والوں کو بلایا جاتا ہے، آؤ چاہنے والوں مرنے والے کا آخری دیدار کر لو۔ چاہنے والوں کو بلانے کے بعد بندے کفن ایک بار کھولے جاتے ہیں، آخری دیدار کے لیے چاہنے والے دیدار کرتے ہیں۔ اگر کسی خاتون کا جنازہ ہوتا ہے تو نامحرموں کے نظر سے بچایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات آواز دیتے آؤ اے بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، جب تک یہ مصائب مکمل نہیں کر لوں گا میں مصائب کو پڑھتا رہوں گا، اور آپ جی کھول کر گریا کریے۔ شہزادی کا مصائب بڑا دردناک ہے، کربلا کے مصائب سے ملا دینا ہے۔ ہاں دارو امام حسن مجتبی اپنی ماں کا آخری دیدار کیا، رخصت ہو چکے۔ جناب زینب کلثوم آئی، ماں کا آخری دیدار کیا، رخصت ہوئے، مگر چپ کے ایک کونے میں کھڑا ہوا۔ اللہ اے میرے مولا امام زمانہ، آپ مجھے قوت گویائی دیجئے، طاقت و توانائی دیجئے، جرأت و ہمت دیجئے۔ مولا سب آپ کی راہ میں قربان ہے، مولا شہزادی کے مصائب پڑھ سکوں، کربلا سے ملا سکوں۔ اے مولا آپ چپ کے گریا کیوں فرما رہے ہیں؟ ایک مرتبہ مولا کائنات آگے بڑھے، اے میرے لال حسین، کیا تم اپنی ماں کا آخری دیدار نہیں کرو گے؟ مولا حسین آواز دیتے، بابا میری مادر گرامی زندگی میں جب تک بلاتی نہیں تھی میں آتا نہیں تھا۔ آج بھی حسین اپنی ماں کے اس اصول و دستور، اپنے اصول و دستور کے مطابق
جب تک میری ماں، ارے میری ماں صاحب اعجاز ہے، صاحب اعجاز ماں کا بلال صاحب اعجاز خود بھی ہے، صاحب اعجاز باپ کا بیٹا، جب تک آج بھی اسی طرح سے نہیں بلائیں گے، ابھی یہ آواز، ابھی یہ جملہ پورا نہیں ہوا تو بننے کا من ٹوٹے، دونوں ہاتھ بلند کیے، آ میرے لال حسین، آ میرے لال حسین، آ میرے سینے سے لگ جا، لال حسین سینے سے لگے، بیان کرنا شروع کیا ہے، ماں مادر گرامی، مادر گرامی، آپ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا، اے مادر گرامی، اب کربلا کے بن میں جب میرا گلا ہوگا اور سوکھا گلا ہوگا، مجھے اپنی آغوش میں لینے والا کون ہوگا؟ ابھی یہ بیان کر ہی رہے تھے کہ جبریل امین نازل ہوئے، علی سے کہتے ہیں علی اے مشکل کشائے دو جہاں، ارے حسین کو ان کی ماں سے جدا کر لو، عرش الہی میں کوہرام برپا ہے، ملائکۃ السماوات والارض میں کوہرام برپا ہے، عزادارو مولا کائنات نے پیار و محبت سے حسین کو جدا کیا، فوراً کربلا یاد آ گئی، اے مولا حسین، ارے کل سرزمین کربلا ہوگی، آپ کے سر و تن میں جدائی ہو چکی ہوگی، آپ کی لاش بے سر ہوگی، ایک لاڈلی بیٹی سکینہ آپ کی لاش بے سر سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہوگی، اور اس وقت کوئی تسلی و دلاسا دینے والا نہیں ہوگا، شمر کے تازیانے ہوں گے، سکینہ کی پشت مبارک ہوگی، بابا سے بیان کر رہی ہوگی، اے بابا آپ کی شہادت کے بعد ارے مدینے میں لگی ہوئی آگ کربلا تک پہنچی، خیمے جل چکے، دامن جل چکا، اے بابا بندے جو پہنائے تھے شمر نے تماچے مار کر، اے بابا خانوں سے خون روا ہے، اے بابا پھپھیاں سر برہنہ ہو گئی، سرزمین کربلا کو زلزلہ آئے، ایک دکھیاری ماں کربلا کے بحیل میں یہ نوحہ پڑتی ہوئی نظر آئی، اے شمر بے حیا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے نہر القمہ میرا بچہ ہے بے گناہ، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد، اللهم اجعل عاقبة أمورنا خيرا، اللهم ارزقني عقلا كاملا ولبا راجحا وعزا باقيا وقلبا ذكيا وعملا كثيرا وأدبا بارعا، واجعل ذلك كله لي ولا تجعله علي برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد.